اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے غار، از قلم عیشا کرمانی، اور آج کا ناول کسی کی فرمائش پر ہے، تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ مجھ سے کسی نے بولا ہے کہ یہ ناول پڑھو، تو میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ تو چلیں جی پھر شروع کرتے ہیں اس کو۔ باب 1۔ F11 کی تمام مسجدوں کے سپیکرز میں ظہر کی اذان گونجنے لگی۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو آفس کے کیبن میں بھی خاموشی چھا گئی۔ ادیر عمر سر جبران نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا جو کب سے مرچیں چبائے ان کا دماغ کھا رہی تھی۔ اب چپ ہوئی تھی تو انہیں اپنے لیے یہ بہترین موقع لگا۔ دیکھیں مس، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات دل پر لینے والی بالکل نہیں ہے۔ اب آفسوں میں ایسے چھوٹے موٹے تناؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ، میں، ہم سب یہاں نوکر ہیں جی۔ حکم اوپر سے آئے اس کو ماننے کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اور پھر کون سا آپ کو اس پروجیکٹ سے بے دخل کیا جا رہا ہے؟ اسے بے چارگی سے کہا، جو لب بھینچے ان کے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو گھور رہی تھی۔ اذان کی مدھم سی آواز ہنوز گلاس وال سے ٹکرا رہی تھی۔ قدسیہ، آپ کا شمار تو کمپنی کے سینئر امپلائیز میں ہوتا ہے، یقیناً اس معاملے کو سمجھداری سے ہینڈل کریں گی۔ پھر مسکرا کر خوش آمدی لہجے میں بولے، کب سے اسی کی سن رہے تھے۔ مؤذن نے آخری کلمات دہرائے۔ اس نے کچھ زیر لب پڑھا، تسلی سے انہیں دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھے۔ نہایت ادب کے ساتھ سر، مگر میں اس غیر منصفانہ فیصلے کو نہیں مانتی، وہ بھی تب جب آپ وجہ بتانے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ غفور بلڈرز کے ڈیزائننگ پروجیکٹ کے لیے میں نے دن رات ایک کیا ہے۔ مکمل پریزنٹیشن میں نے خود اکیلے تیار کی تھی، تمام ریسرچ میری تھی۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر میری ساری محنت پر اپنا نام کیسے لگا سکتا ہے؟ گہرے سبز عبائے اور نقاب میں اس کی چھوٹی بھوری آنکھیں اس لمحے تیش، شدید تیش میں تھی۔ جبران صاحب جانتے تھے کہ لکڑی کی میز کی دوسری جانب موجود 22 سالہ لڑکی مزید 22 دن بھی ان سے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی طاقت رکھتی ہے جو ان میں تو نہیں تھی۔ یہ آپ کی یونیورسٹی لائف نہیں ہے بچے، جو محض کریڈٹس لینے کے لیے مجھے بھی تھکا رہی ہیں اور خود کو بھی۔ یہ ورک پلیس ہے، یہاں کسی منصفانہ رویے کی امید ہی بیکار اور بچگانہ ہے۔ پھر کہہ تو رہا ہوں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہی ہے، اس پر آپ کا نام ہی رہے گا، اور اگر انشاءاللہ آگے جا کر یہ ہماری فرم کو مل بھی جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ ہی اسے ہینڈل کریں گی۔ تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کلائنٹ سے میٹنگ کے دوران اسے آپ پریزنٹ کریں یا کوئی اور؟ رہے گا تو یہ آپ کا ہی نا۔ سر، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میری بنائی ہوئی چیز کوئی اور کیوں پریزنٹ کرے؟ آج سے پہلے تو میری پریزنٹیشن سکلز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہا، اب کیا نیا ہے؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ جبران صاحب نے بے اختیار نفی میں گردن ہلائی۔ مسئلہ آپ کی پریزنٹیشن میں نہیں بلکہ کلائنٹ کے کمفرٹ کا ہے۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ میٹنگ کے دوران غیر آرام دہ محسوس نہ کرے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی ہو رہا تھا۔ انہیں بالآخر اسے وجہ بتانی پڑی۔ اس کے نقاب سے ڈھکے چہرے کو ہمدردی سے دیکھا۔ جہاں تک میرے ہاتھ میں تھا میں نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے قدسیہ۔ پچھلی ہر پریزنٹیشن آپ خود ہی دیتی رہی ہیں اور میں نے کبھی آپ کو نقاب سے یا پردے وغیرہ سے نہیں روکا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ کمپنی کسی اور نے خرید لی ہے اور ان نئے ایم ڈی کے احکامات پر عمل کرنا اور کروانا میرا فرض بھی ہے اور مجبوری بھی۔ ان کا خیال ہے کہ پریزنٹیشن دینے کے لیے آپ کو اپنی لک تھوڑی چینج کرنی ہوگی۔ میں نے بتایا کہ آپ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گی، اسی لیے انہوں نے ایک اور امپلائی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قدسیہ کی آنکھیں پھیلی۔ آفس میں سب اس کی ذہانت پر رشک کرتے تھے۔ ایسی تفریق اس کے ساتھ پہلی بار ہوئی تھی۔ غائب دماغی سے اپنا نقاب چھوا۔ پر سر، انہیں کیسے پتا میں پردہ کرتی ہوں؟ وہ تو ابھی تک پاکستان بھی نہیں آئے۔ جبران صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، لبوں پر زبان پھیری۔ دراصل یہ میرے منہ سے نکلا تھا، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے میٹنگ سے پہلے آ کر سب سے خود ملاقات کر ہی لینی تھی۔ وہ ہونٹ پینچ گئی، پھر میز پر دھرا اپنا فون اٹھایا، کرسی چھوڑی۔ یہ سراسر زیادتی ہے جسے میں نہیں مانتی۔ کسی سے ساری محنت کروا کر
اسی کی یوں بےعزتی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ پھر دہرا دیتا ہوں بیٹا جی، یہ آفس ہے، سیشن کورٹ نہیں جہاں انصاف سے کام لیا جائے گا۔ خیر، انصاف تو وہاں بھی نہیں ملتا۔ تو ٹھیک ہے پھر، ایسے تو ایسے ہی صحیح، جس نے جو پریزنٹیشن کرنی ہے خود تیار کرے، میں اتنی ہمدرد نہیں کہ اپنی محنت پکڑا دوں۔ غصے سے چبا چبا کر کہتی وہ پلٹی، ایک نظر گھور کر اندر داخل ہوتے سفیان کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، تنفر سے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ کل جب یہ آفس آئے تو سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ اس سے پریزنٹیشن کی ڈرائیو لینی ہے۔ تحمل کی بات تو آج کل کی نسل سمجھتی ہی نہیں ہے۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتے وہ اپنے سفیان نامی پی اے سے مخاطب تھے۔ اسی سیکٹر سے تھوڑا دور آئے تو اسلام آباد کے دوسرے حصے میں بھی ظہر کا آغاز ہو چلا تھا۔ سورج کی چبھتی شعاعیں G8 مرکز پر گویا آج آگ برسا رہی تھی۔ ایسے میں کالونی کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور ساتھ بنے کھلے میدان میں کرکٹ کھیلتے لڑکوں نے پوری کالونی سر پر اٹھا رکھی تھی۔ اپنی کھڑکی سے بیٹسمین کو بلہ ہاتھ میں لیے امپائر سے لڑتے دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلایا اور پہلے سے کھلے پٹ جھٹکے سے بند کر دیے۔ پردہ آگے کو سرکایا، چہرے کے گرد ڈھیلے ہوتے دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں کس کر باندھا۔ پیلی شلوار قمیض پر سفید دوپٹے کے حالے میں اس چہرے پر دنیا جہان کی الجھن رقم تھی۔ اس پر جو کچھ ہوا ہے، ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ سورۃ کہف آیت نمبر 8۔ آنکھیں سکیڑے سامنے میز پر موجود سنہری جلد میں لپٹی کتاب پر چہرہ مزید جھکا دیا۔ دماغ تیزی سے دوڑنے میں مصروف تھا۔ یار مائرہ، دھیان دو دھیان۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کی ہمت بندھائی، پھر چھوٹی تیکھی سی ناک چڑھائی۔ اللہ، یہ قدسیہ کے پاس آپ نے کون سے فرشتے بھیجے ہیں جو ہر آیت وہ مجھ سے پہلے سمجھ لیتی ہے؟ پلیز بس اس بار پہلے میری مدد کر دے۔ لب کاٹتی وہ روحانسی سی بولی۔ اس کی دعا کے جواب میں یکدم فون کی آواز گونج اٹھی۔ جلتی بجھتی سکرین پر قدسیہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ منہ بناتے موبائل پر روشن سبز نشان کو چھوا۔ بہن، 2 سیکنڈ پہلے میں نے تمہیں بالکل یاد نہیں کیا تھا۔ مور کاٹتے ہوئے قدسیہ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اچھا کیا تھا، میں نہیں چاہتی آج کے دن کوئی اور مصیبت بھی مجھے ہی یاد کرے۔ مائرہ نے بھویں اچکا کر فون کو گھورا۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہاری گاڑی سے دھوئیں نکل رہے ہیں؟ آفس میں گرمی زیادہ تھی کیا؟ ہاں، اتنی کہ سب کو جلا کر خاک کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو کر دیتی، تمہارا تو یہ پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کرنے ہی آئی ہوں، گیٹ کھلواؤ اپنا۔ ماہرہ نے حیرت سے دیوار پر نصب گھڑی دیکھی، ابھی تو چھٹی میں 2 گھنٹے تھے۔ ہیں، اتنی جلدی؟ رکو بات تو سنو۔ لیکن دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ گھر میں ماما تھی نہ ہی کرت۔ ویسے بھی قدسیہ کے لیے وہ خود ہی دروازے تک جاتی تھی۔ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے کو ہی نقاب سٹائل میں باندھ لیا۔ اسے مین گیٹ پر آتا دیکھ دونوں گارڈز جیسے اٹینشن ہوئے تھے۔ اس کے اشارے پر وسیع و عریض گیٹ کھولا، ساتھ ہی قدسیہ کی سیاہ کرولا اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک معمول تھا۔ آفس سے واپسی پر راستے میں مائرہ کا گھر پڑتا تھا، یعنی روز ملنے کا بہانہ، اور جس دن آفس سے چھٹی ہوتی تب مائرہ قدسیہ کے گھر آ کر ملنے کا فرض سر انجام دیتی تھی۔ اوپر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا نقاب ہٹایا۔ اتنی تیز دھوپ، اوپر سے جبران صاحب کے ساتھ ہوئی گفتگو، حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ چھوٹے نین نقش اور گندمی رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی مائرہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیکھ کر بے ساختہ شکر ادا کیا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے ایک ہی سانس میں ختم کر لیا تھا۔ آج کچھ زیادہ نہیں تھک گئی؟ قدسیہ کو آنکھیں موندے صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے دیکھ کر اس نے کہا۔ جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مت پوچھو، آج کا دن بہت سخت تھا۔ خیر تم بتاؤ، کہاں تک پہنچا اس آیت کا تدبر؟ آگے ہوتے قرآن کی میز کو اپنے سامنے کیا۔ مائرہ اس کے ساتھ ہی ٹک گئی۔ تمہیں یہ بات جان کر بہت خوشی ہوگی کہ اس بار والی آیت کو تم سے پہلے میں نے سمجھ لیا ہے۔
چہرے پر فخریہ تاثرات تھے۔ قدسیہ نے اوہ کے انداز میں ہونٹ گول کیے۔ جی مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ تب ہوگی جب تم مجھ پر بھی اپنی قابلیت آشکار کرو گی۔ مائرہ نے آنکھیں گھمائی، پھر مطلوبہ آیت پر اپنی انگلی پھیری۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ سورۃ کہف آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس وقت کا ذکر کیا ہے جب زمین بالکل ہموار ہو جائے گی اور اس پر کچھ بھی محض ایک درخت بھی نہ ہوگا، یعنی یہ دنیا اپنی تمام تر نقوش سمیت فنا ہو جائے گی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا، قیامت کی گھڑی۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر بڑے سنجیدہ انداز میں وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ دیر قبل یاد کیا تھا۔ قدسیہ نے گہرا سانس لیا۔ یہ ہم نے 2 دن پہلے ہی تفسیر میں پڑھا ہے، اور میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا، سوال یہ کیا تھا کہ تمہیں اس آیت سے کیا سمجھ آیا ہے۔ مائرہ کے چہرے پر ناسمجھی اتری۔ اچھا، لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے پرسوں ایسا کچھ پڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے تفسیر میں بھی لکھا ہو، کیونکہ اس آیت کا یہی تو مطلب بنتا ہے۔ کندھے اچکائے، ورنہ یہ تو میں نے خود ہی سمجھا ہے، سب کل سے یہی آیت پڑھ رہی تھی۔ قدسیہ نے سر دھنا، پھر آنکھیں گھماتی آیت پر متوجہ ہوئی۔ اب مجھے دھیان سے سننا، پورا دن یہی سوچنے میں لگایا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ ترجمے کے درمیان ایک لفظ پر اس کی شہادت کی انگلی ٹھہر گئی۔ ہموار یعنی برابر، یکساں، ایک جیسا۔ جس دن اللہ یہ دنیا ایک ہموار میدان کر ڈالیں گے تو مطلب اس دن سب ایک جیسی سطح پر کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف سے زمین برابر ہوگی، کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی نہیں، بالکل صاف میدان۔ کوئی چوٹی پر کھڑا ہوگا، نہ ہی کوئی کھائی میں گرا ہوگا۔ ہر انسان برابر ہوگا، ذات اور برادری کے بکھیڑوں سے دور، رنگ و نسل کے فساد سے پرے، ظاہری حالت اور دکھاوے سے ہٹ کر۔ اسے دوپہر کا واقعہ یاد آیا۔ سر جبران اور اے سی کی خنکی سے لپٹا ان کا کیبن۔ آنکھیں اٹھا کر مائرہ کو دیکھا۔ واحد چیز جس کی بنیاد پر فیصلہ لیا جائے گا وہ ہوگا ہمارا عمل۔ اس دن بس قابلیت ہی پیمانہ ہوگی۔ مائرہ ہر بار کی طرح حیران سی قرآن پر جھکی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے سمجھ آیا قدسیہ؟ آج کام پر جا کر۔ وہ الجھی۔ قدسیہ نے ترجمہ اس کے آگے کیا۔ یہ دیکھو، آیت کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر خود ہی دہرا بھی دیا۔ ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں پر زور دیا۔ کیا مطلب؟ ٹھیک سے بتاؤ نا۔ کر ڈالنے والے ہیں سے مراد ہے کہ یہ سب مستقبل میں ہوگا، تب جب قیامت آئے گی، ابھی نہیں۔ بے شک اللہ کی نظروں میں تو ہم سب اب بھی برابر ہیں، لیکن دنیا والوں کی نہیں۔ لہجہ یاسیت زدہ تھا۔ سر جھٹکتے قرآن کو لحاف میں لپیٹا۔ مائرہ، دنیا والے ذات، دکھاوے اور ظاہر کی بنا پر تب تک جج کرتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، تب تک پرکھتے رہیں گے جب تک اللہ اس پوری دنیا کو ہموار میدان کی شکل نہیں دے دیتے۔ پھر اٹھ کر الماری میں رکھا۔ ماہرہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تھا آفس میں؟ چھوٹی سی لمبی سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ قدسیہ کے ہاتھ ایک پل کو تھمے، ہلکا سا ہنس کر پلٹی۔ یار، میں تمہیں ابھی بتانے ہی والی تھی، لیکن پتہ نہیں کون سے جنات تم نے ڈیوٹی پر لگائے ہوتے ہیں جو پہلے ہی ہر بات تک پہنچ جاتی ہو۔ جنات کیوں؟ تمہیں سمجھنا تو کبھی بھی مشکل نہیں رہا۔ اس نے شانے اچکائے۔ قدسیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یوشا بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ پتہ ہے کل ان کا فون آیا تو خدا کا واسطہ ہے، یوشا نامہ شروع کرنے سے پہلے وہ بتا دو جو آفس میں ہوا تھا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اسے فوراً ٹوک گئی۔ قدسیہ نے اسے گھورا، پھر دھپ سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ بتاتی ہوں نا۔ تو ہوا یہ کہ آج جاتے ساتھ ہی سر جبران نے مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا، اور پھر وہ اسے ساری گفتگو بتاتی گئی، ساتھ ہی برے برے منہ بھی بناتی جا رہی تھی۔ مائرہ نے آنکھیں سکیڑی۔ لیکن آج سے پہلے بھی تو تم اپنی ساری پریزنٹیشن خود دیتی تھی، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟
کمپنی کے مالک بدل گئے ہیں اور مجھے تو لگتا یکدم کسی نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور پھر اپنے پیچھے اتنے ہی زور سے بند بھی کر دیا۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ حیرت سے پیچھے دیکھا۔ ارے واہ، آج تو توت سیاہ جلدی آ گئی ہیں، مائرہ غصے سے بولی۔ اس سے زیادہ زور سے دروازہ نہیں بند کر سکتی تھی؟ قرت نے آنکھیں گھمائی، پھر ان کے صوفے کی بالکل پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے کان اور دماغ دونوں کھولو اور میری بات غور سے سنو۔ میرا نام قدسیہ ہے، قدسیہ، توت سیاہ نہیں۔ قدسیہ نے ضبط سے آنکھیں کچکچائے۔ یہ نام زہر کی طرح اس کے کانوں میں اترتا تھا۔ نہیں نا، جو مزہ توت سیاہ کہنے میں ہے وہ قدسیہ میں کہاں؟ ویسے سلام ہے حمزہ کو بھی، کیسے عالیشان ناموں کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھو قرت، اس معاملے میں میں بہت سنجیدہ ہوں، نام کا کوئی مذاق نہیں، سنا تم نے؟ کس نے کہا میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں تو سیریس ہوں میری توت سیاہ۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی زور سے ہنسی۔ سفید ٹی شرٹ کے ساتھ ڈھیلا سا فلیپر پہنا ہوا تھا، کمر تک آتے بال کھلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر قبل کالج سے آئی تھی۔ اس کی شکل کافی حد تک مائرہ جیسی تھی، خوبصورت، باریک نقوش، سیاہ آنکھیں، دودھیا رنگت۔ وہ دونوں بہنیں حسین تھیں۔ قدسیہ نے شکایتی نظروں سے مائرہ کو دیکھا۔ تمہاری بہن ہے اسی لیے کچھ نہیں کہہ رہی، ورنہ میرا پتہ ہے تمہیں۔ یار چھوڑو تم دونوں یہ سب۔ قرت یہ بتاؤ ماما کہاں ہیں؟ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون چیک کرتے ہوئے بولی۔ نیچے ہیں، آفس سے سیدھا کلب گئی تھی۔ چلو میں بھی آنٹی سے مل لوں، ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہے اب۔ قدسیہ کھڑی ہوئی۔ صبح سے پہنے سبز گاؤن پر لاتعداد سلوٹیں پڑ چکی تھی۔ ہاتھ دے کر قرت کو بھی اٹھایا۔ مائرہ سمیت تینوں آگے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ مغرب ہونے کو تھی، کھڑکیوں کے پردے آگے کو سرکا دیے تھے، جبکہ خوبصورتی سے سجا وسیع لاؤنج مصنوعی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شیشے کی بڑی گولڈن میز کے سامنے صوفے پر ادیبہ عالم براجمان تھی۔ میرون آدھے بازوؤں والے بلاؤز اور کالی سلک کی ساڑی میں وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے، گردن میں باریک سیاہ نگینوں کا ہار تھا۔ ان کی سرخ و سفید جلد تاروں جیسی ٹمٹما رہی تھی۔ ڈھونڈنے سے بھی شاید ہی کوئی جھریاں یا ہلکے نظر آتے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور انہیں اس بات کا بخوبی علم بھی تھا۔ پیروں کے بالکل 7 انچ کی ہیلز دھری ہوئی تھی۔ ان کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ آج لیڈیز کلب میں کوئی خاص تقریب ہوئی ہے۔ ماما کیسی رہی آپ کی پارٹی؟ مائرہ جب ان کے ساتھ آ کر بیٹھی تو ان کی بیٹی کی بجائے چھوٹی بہن لگ رہی تھی۔ بس ٹھیک ہی تھی، کارڈز اینڈ سٹف۔ مجھے کچھ خاص مزہ نہیں آیا۔ کارڈز اینڈ سٹف، مجھے کچھ خاص مزہ نہیں آیا۔ نزاکت سے اپنے ہاتھ جلاتی وہ بیزار لگ رہی تھی۔ او ہائے قدسیہ، اس پر نظر پڑی تو چونکی۔ آنٹی یو لک سٹننگ۔ قدسیہ ان سے گلے ملتی خوش دلی سے بولی۔ ادیبہ کے سرخ رنگ سے سجے ہونٹ گہرے مسکائے۔ ادا سے گردن کو خم دیا۔ تھینکس سویٹ ہارٹ۔ پھر اسے اپنے ساتھ ہی بٹھایا۔ آمنہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یوشا کے ساتھ لاہور گئی ہوئی ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھا کیا، اس بیچارے کا بھی اکیلا پن کچھ دور ہوا۔ بس آنٹی، آرمی لائف تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے، اسی لیے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ آنکھیں نکال کر بولی۔ خود سوچو، ایک تو گھر سے دور اور پھر پورا دن دھوپوں میں کھڑا رکھتے ہیں، پتہ نہیں سکن کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ قدسیہ نے حیرت سے بھویں اٹھائیں۔ پلیز ٹیل ہم کہ سن بلاک لازمی استعمال کیا کرے، اوکے؟ وہ ایک میجر کے لیے بڑا مفید مشورہ دے رہی تھی، وہ بھی پورے خلوص سے۔ مائرہ اور قرت نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ قدسیہ نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ جی آنٹی ضرور۔ اچھا اب میں چلتی ہوں کہ حمزہ گھر میں اکیلا ہے۔ ساتھ ہی اجازت طلب نظروں سے مائرہ کی سمت دیکھا۔ تھوڑی دیر تو رک جاؤ، کھانا ساتھ کھا لینا۔ ادیبہ نے بھی مائرہ کی تائید کی۔ نہیں پھر کبھی، ابھی حمزہ انتظار میں ہوگا۔ قدسیہ نے اپنا نقاب باندھا اور سب سے مل کر راہداری کراس کرتی مین گیٹ کی جانب بڑھی۔ مائرہ ساتھ ہی تھی۔
ابھی گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ قدسیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کہتی ہو کہ صرف اللہ ہی ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر پر نہیں پرکھتا، باقی ساری دنیا دکھاوا مانگتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ قدسیہ نے الجھ کر سر ہلایا۔ ماہرہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میں کہتی ہوں جب یہ دنیا ہی اللہ کی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں رہنے والے کیا سوچتے ہیں؟ ہونا تو وہی ہے جو مالک چاہے گا۔ لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ چند پل سر کے۔ قدسیہ نے پلکیں جھپکی، پھر گہرا سانس کھینچتے اسے زور سے گلے لگایا۔ وہ ماہرہ عالم تھی، اس کی قرآن ساتھی۔ ہارن کی آواز پر نورمت کاکا اپنے کوارٹر سے نکلے، چھوٹا گیٹ کھولا تاکہ آنے والے کو دیکھ سکے، لیکن پھر قدسیہ کی گاڑی دیکھ کر فوراً مین گیٹ بھی کھول دیا۔ نورمت کاکا، یہ سامنے تو ماموں کی ہونڈا کھڑی ہے، کیا فیملی بھی ساتھ آئی ہے؟ یا اللہ، اصغر ماموں اکیلے ہی آئے ہوں؟ بی بی پورا خاندان ادھر کو آیا ہے، اور بڑی بی بی جی بھی ہیں۔ یوشا صاحب چھوڑ کر گئے تھے اسے۔ 50 کے لگ بھگ، سفید داڑھی اور سرخ رنگت والے نورمت کاکا نے خالص پشتو انداز اپنایا ہوا تھا۔ اصل نام ان کا نور محمد تھا، جسے پٹھانوں نے بول بول کر اب نورمت بنا دیا تھا۔ اس گھر میں بھی انہیں سب نورمت ہی کہنے کے عادی تھے، لیکن یوشا پھر بھی نور محمد ہی پکارتا۔ قدسیہ نے لب بھینستے گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھائے۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ ہاں جی، آ گئی ہوں عزت مآب مہین اصغر صاحبہ۔ پتہ نہیں کون سی صدی میں نے اس کے پیسے چرائے تھے جس کے بدلے یہ مجھ سے لیتی ہے، اور یہ یوشا کب آئے؟ لکڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی، جہاں سے گپ شپ کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے ہی حمزہ نظر آ گیا، جو ڈرائنگ روم کے دروازے پر نورمت کاکا کو روکے چائے کی ٹرالی میں سے گلاب جامن اٹھا رہا تھا۔ اب مہمانوں کے رخصت ہونے کا انتظار کون کرتا؟ قدسیہ نے آگے بڑھ کر کاکا کو اس کے شکنجے سے آزاد کروایا، اور ورنہ حمزہ کا کیا بھروسہ، مہمانوں کے لیے کچھ چھوڑتا ہی نہ۔ ویسے بھی گلاب جامن کے معاملے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ چونکہ ماموں کی پوری فیملی آئی ہوئی تھی تو نقاب اندر گھر میں آ کر بھی قدسیہ نے نہیں ہٹایا تھا۔ بات سنو، اس نکچڑی کے سامنے خبردار جو مجھے توت سیاہ کہا تو۔ انگلی اٹھا کر حمزہ کو تنبیہ کی، جو منہ میں گلاب جامن بھرے معصومیت سے اسے تک رہا تھا۔ عمر میں وہ اس سے 4 سال چھوٹا تھا، پر قد میں لمبا، آنکھیں بالکل اس جیسی چھوٹی اور بوری جن میں ہمہ وقت مست ماحول چھایا ہوتا تھا۔ جیسے ہی گلاب جامن ختم ہوا، وہ گویا ہوا، میں کیوں تمہارا اتنا خوبصورت نام بگاڑوں گا؟ ویسے بھی وہ نکچڑی مجھے خاص پسند نہیں، ہر وقت امی کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ خدا کے لیے آج اس کے سامنے منہ سی کر نہ بیٹھ جانا۔ میں اس کا لحاظ کرتی ہوں بس۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ یاد ہے یا بھول گئی؟ آخری بار جب امی سے مل کر گئی تھی تو کیسے 2 دن تک ہمیں تانے سننے کو ملے تھے۔ میں تو کہتا ہوں آج سارے بدلے چکانا میری بہن۔ اوہ، تو تم میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہے ہو؟ قدسیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، اس کی زبان بہت کڑوی ہے، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یوشا زبیر کی بہن، اور اتنی بزدل؟ وہ مسکرائی۔ یوشا زبیر کا بھائی اور اتنا بزدل؟ تم بن جاؤ نا شیر، شرم نہیں آتی بہن کو آگے کرتے ہوئے؟ حمزہ نے بیچارگی سے آنکھیں میچی۔ یار سچ تو یہ ہے، میری اپنی اس کے آگے پھٹتی ہے، ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس، اوپر سے مامی کی آنکھیں، میری توبہ۔ قدسیہ نے سر جھٹکا۔ یہ تو ہر دفعہ اصغر ماموں کے آنے پر ہوتا تھا۔ پھر شرافت کا لبادہ اوڑھتے دونوں باری باری ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، سب کو مشترکہ سلام کرتی وہ آمنہ کے برابر بیٹھ گئی۔ حمزہ اصغر ماموں اور ان کے بیٹے داؤد کے درمیان ٹک گیا تھا۔ ماہین قدسیہ کی ہی ہم عمر تھی، اور اسی کی طرح ایک آرکیٹیکچرل کمپنی میں جاب کرتی تھی۔
جبکہ داؤد قدسیہ اور ماہین سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وعلیکم السلام، ماموں نے ہمیشہ کی طرح پرجوش انداز میں سلام کا جواب دیا۔ باقی سب نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ آپ اور بھائی آ رہے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے آمنہ سے پوچھا، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ تم میرے پیچھے اتنی دیر سے گھر آتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ خیر سگالی تو نہیں تھی۔ قدسیہ نے باقی سب کو دیکھا۔ امی تو ویسے ہی تیار بیٹھی ہیں۔ اور سنائیں لبنہ مامی، رمضان کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ لبنہ نے چائے کی پیالی لبوں سے لگائی۔ کچھ خاص تیاری نہیں کرنی پڑی، تمہیں تو معلوم ہے ماہین کتنی ڈائٹ کانشیس ہے۔ گھر میں کسی کو زیادہ الٹا سیدھا کھانے کی اجازت نہیں، اور فرائیڈ سٹف تو بالکل نہیں، اسی لیے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ فخر سے بولی۔ قدسیہ نے مسکرا کر گردن ہلائی، ایک نظر ان کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی اپنی ماموزاد کو دیکھا۔ اونچی اور انتہائی سمارٹ سی جسامت، نیلی کرتی اور کیپری نما سفید ٹراؤزر پہنے، کندھوں سے کچھ اونچے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، چہرے پر خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ اور حد درجہ سنجیدگی تھی۔ قدسیہ کے کہنے پر بھی اس نے قدسیہ کے دیکھنے پر بھی اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ یہی حال داؤد کا بھی تھا، وہ پورا وقت اپنے فون پر مگن رہا۔ قدسیہ کو نقاب میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آمنہ، اصغر ماموں نے اپنا ہر بار کہا گیا جملہ دہرایا۔ لبنہ اور ماہین نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہی بیٹیاں تو ماں باپ کو جنت لے کر جاتی ہیں، ان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا جو صرف ان کے گھر والے سمجھ سکتے تھے۔ آمنہ ہنسی، بس ایک یہی نیکی کی ہے اس نے، ورنہ جتنا یہ دونوں مجھے خوار کرتے ہیں نا، اللہ نے ویسے ہی جنت بھیج دینا ہے کہ چلو دنیا میں پہلے ہی تمہاری بڑی آزمائش ہو چکی ہے۔ ہاں شہزادہ بیٹا تو میرا یشرا ہے، 100 پر بھاری، ماموں نے کہکا لگایا۔ کیوں بھائی، تم دونوں نے کیا شگل لگایا ہوتا ہے جو میری صابر بہن بھی عاجز آ چکی ہے؟ حمزہ اور قدسیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صابر بہن، واہ، کسی دن امی سے جوتے کھا رہا ہوا تو ویڈیو بنا کر بھیجوں گا تاکہ آپ بھی ہمارا شگل انجوائے کریں ماموں، وہ منہ بنا کر بولا۔ آمنہ نے اسے گھورا، تحمل سے بیٹا، یہ وقت زیادہ دور نہیں۔ ویسے مذاق کے علاوہ پپھو، میں خود بڑی متاثر ہوں قدسیہ کی مستقل مزاجی سے۔ اس دور میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا واقعی قابل تحسین ہے۔ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے ماہین نے گفتگو میں حصہ لیا، سرد نگاہیں اس کے ڈھکے چہرے پر ٹکائی۔ جس موقع کی اسے تلاش تھی وہ مل گیا تھا۔ بہت شکریہ ماہین۔ قدسیہ حیران بالکل نہیں ہوئی۔ ماہین نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنے لیے چائے کی ایک پیالی اٹھائی۔ لیکن قدسیہ، اس نقاب کی وجہ سے تمہیں آفس میں مسئلہ نہیں ہوتا؟ اپنی تو خیر ہے، لیکن اکثر کلائنٹس اور کولیگز تمہیں یوں ہر وقت 7 پردوں میں چھپا دیکھ کر غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوں گے نا؟ نہیں؟ تعریف کے بعد طنز کرنا اس کا پرانا انداز تھا۔ تم تو بالکل ایلین لگتی ہوگی یار، سب ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ افسوس سے ایک گھونٹ بھرا۔ قدسیہ نے آمنہ کو دیکھا، وہ اسے خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ پھیکا سا مسکرائی۔ ماہین تنفر سے آنکھیں پھیر گئی۔ اصغر ماموں اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ یکدم سب خاموش ہو گئے تھے۔ عموماً اس کی ایسی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی، پر آج دل شدید دکھا تھا، ہر طرف بے چینی سی پھیل گئی۔ ماہین، قدسیہ کے لیے یہ سب ہینڈل کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے ڈیزائننگ کا ایگزام فیل کرنے کے باوجود آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں بہترین کارکردگی دکھانا ہے۔ بھاری مردانہ آواز پر سب نے حیرت سے گردنیں موڑی۔ دروازے کے بالکل وسط میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے حلق میں یقیناً چائے اٹک چکی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر ماموں سے گلے ملنے لگا۔ خاکی وردی پر لاتعداد شکنیں پڑ چکی تھی۔ ماہین کو جیسے سانپ سونگھ گیا، چہرہ لمحوں میں دھواں ہوا۔ لبنہ مامی کی بھی آنکھیں زہر خند ہوئی۔ آمنہ ان کے تاثرات پر سٹ پٹا گئی۔
ارے تم نے تو یہ سموسے ڈالے ہی نہیں، میں نے خود رمضان کے لیے بنائے ہیں۔ نہیں، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید کی گنجائش نہیں۔ وہ مروتاً بنا مسکرائی۔ یوشا نے انہیں سلام کیا جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بغیر برا منائے قدسیہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں واضح بے چینی تھی۔ دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے تمہیں سب سے زیادہ یاد کیا تھا۔ نرمی سے سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا۔ وہ خاموشی سے اسے تکے گئی۔ 6 ماہ بعد اس کے روبرو ہوا تھا۔ اس طرح کے 6 ماہ بعد اب چاروں طرف وہی دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹا، آمنہ بتا رہی تھی اسلام آباد ہی پوسٹنگ ہو رہی ہے تمہاری؟ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ قدسیہ اور حمزہ یکدم چونکے تھے۔ ایسا ہی ہے، یہ رمضان میں انشاءاللہ اپنے گھر گزاروں گا۔ اصغر ماموں خوش ہوئے۔ چلو اچھا ہے، اللہ لمبی زندگی دے، بڑی محنت کی ہے تم نے بھی۔ میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا ماموں، اللہ کے بعد جو کیا ہے امی نے ہی کیا ہے۔ وہ سادی سے آمنہ کو دیکھ کر بولا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ ایک دفعہ مہمانوں کو رخصت ہونے دو، پھر بتاتی ہوں امی نے کیا کیا ہے۔ اصغر سے باتوں کے دوران یوشا اپنی جگہ سے اٹھا، مصروف سے انداز میں سامنے میز پر پڑے گلاب جامن اٹھائے اور 2 دانے دودھ کے ساتھ بیٹھے حمزہ کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ نظریں ماموں پر ہی تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ ہر تھوڑی دیر بعد گلاب جامنوں کو دیکھتا، ہاتھ بڑھاتا، پھر جھجک کر رک جاتا۔ یقیناً اتنی مروت وہ امی کی وجہ سے ہونے والی متوقع عزت افزائی کے بارے میں سوچ کر برت رہا تھا۔ لیکن یوشا آمنہ اسے قدسیہ اور حمزہ کی دوسری ماں کہتی تھی۔ ان کے ہر انداز سے، ہر اشارے سے واقف۔ حمزہ کی آنکھیں چمکی۔ شرافت سے آدھی مٹھائی منہ میں ڈالتے ماہین کو دیکھا۔ آپی کچھ میٹھا کھائیں گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چہرہ حد درجہ سرخ تھا، آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے۔ حمزہ نے سر جھٹکا۔ او، میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ ڈائٹ پر ہیں، تبھی چائے میں چینی بھی نہیں ڈالی۔ ویسے اتنی کرواہٹ ہضم کیسے کرتی ہیں؟ اور یہیں پر آمنہ نے اپنا ضبط آزمایا۔ جوتے تک جاتا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا۔ البتہ ان کی حد سے زیادہ خطرناک گوریوں نے حمزہ کو خاموش ضرور کر دیا تھا۔ اوکے ماما، آپ اب آرام کریں، میں بھی جاتی ہوں، مغرب ہونے والی ہے۔ قدسیہ چلی گئی تو وہ بھی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھنے لگی۔ نہیں ابھی رکو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ادیبہ نے اسے روکا۔ وہ حیران ہوئی، واپس قرت کے ساتھ ٹک گئی۔ یہ کیا سین ہے؟ ہلکا سا جھک کر سرگوشی کی۔ قرت نے شرارت سے آنکھیں پھیری۔ سمجھے سکور بڑھ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی، ادیبہ کہنا شروع ہو گئی۔ آج کلب میں سعدیہ نے پھر مجھ سے تمہارے لیے اپنے بیٹے کے متعلق بات کی تھی۔ دیکھو مائرہ، سفیر مجھے خود بھی بہت پسند ہے، براڈ مائنڈڈ ہے اور آزاد سوچ کا مالک ہے۔ لاسٹ ایئر لندن میں ملاقات ہوئی تھی میری، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ لا پریکٹس کرنے پاکستان آ گیا ہے۔ ان کا انداز پرجوش تھا۔ مائرہ حلق تک کوفت سے بھر گئی۔ ماما نہ کریں یار، پچھلے 5 مہینوں میں یہ 5واں رشتہ ہے، پر ان 5 میں سے یہ میرا فیورٹ ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کو سن کر یوں لگ رہا ہے جیسے آپ رشتے کی نہیں، اپنے کسی لپسٹک شیڈ کی بات کر رہی ہیں۔ لپسٹک شیڈ چوز کرنا لڑکے چوز کرنے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ خیر، تم بات کا رخ مت بدلو۔ وہ صرف سنجیدہ نہیں، ٹھیک ٹھاک سنجیدہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی ہنسے یا روئے۔ البتہ قرت نے کہکا لگایا تھا۔ ادیبہ کی بات نے اسے بے حد محظوظ کیا تھا۔ مائرہ نے کڑ کر دونوں گھٹنے فولڈ کر کے صوفے پر چڑھا دیے۔ خیر، آپ اس معاملے میں اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے حیرت ہے آپ کو میری اتنی جلدی شادی کا خیال بھی کیسے آ گیا؟ جس قسم کا ہمارا اور خاص طور پر آپ کا سرکل ہے، 26-27 سے پہلے تو کوئی شادی کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ وہ 22 کی تھی، اسے شادی پر اختلاف نہیں تھا، پر اب یہ روز روز رشتوں کا آنا جانا
اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ ادیبہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں اتنی جلدی نہ کرتی اگر تم نے یہ پردے والا مسئلہ نہ پالا ہوتا۔ رشتے آتے ہیں اور تمہیں نقاب میں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے واقعی پریشانی ہے اب ماہرہ، تمہاری شادی مجھے اس دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہی ہے۔ ماما آپ ایسا کہہ کیسے سکتی ہیں؟ آخر کمی کیا ہے مجھ میں؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی، چہرہ یکدم سرخ ہوا۔ کمی نہیں، زیادتی ہے، وہ بھی گز بھر کپڑوں کی۔ انہوں نے اپنے طور پر گویا مذاق کیا تھا۔ استغفر اللہ، کیا بول رہی ہیں؟ اور جس قسم کے رشتے آپ نے مجھے دکھائے تھے نا، ان کی سوچ میں اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہیں بیوی نہیں، اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے گلیمر اور حسن کی ایک شاندار سی مورت چاہیے جسے شو سٹاپر کے طور پر انٹروڈیوس کروایا جائے، جو حسین ہو پر اس کے حسن کو وہ تب مانے جب پوری دنیا بھی سراہے۔ لیکن الحمدللہ میں ایسی خدمتیں پیش نہیں کر سکتی، یہ میرا معیار ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں تھی اور اس کی نشانی یہ تھی کہ ناک کی نوک لال ہو چکی تھی۔ ادیبہ نے تحمل سے سانس لیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، میں پرانی باتیں دہرا کر نہ تمہارا دل برا کرنا چاہتی ہوں نہ اپنا، پر مجھے یقین ہے سفیر تمہارے معیار پر پورا اترے گا۔ تم بس ان کی فیملی سے ایک بار مل لو، مجھے یقین ہے تم مطمئن ہو جاؤ گی۔ سفیر بھی بہت کھلے دماغ کا بچہ ہے۔ سعدیہ کو تمہارے پردے وغیرہ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اسے اب کی بار کوئی غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ مائرہ نے منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے ان کی فیملی کو کل گھر پر انوائٹ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خفگی مزید گہری ہوئی۔ آپ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ تو اب پوچھ لیا ہے نا، اور ویسے بھی صرف ملنا ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مل لیتی ہوں، لیکن ماما رضامندی میں نے بس ملنے کے لیے دی ہے، آپ رشتہ پکا نہ سمجھ لیجیے گا۔ وہ خوش ہوئی۔ فی الحال اتنا بھی بہت تھا۔ اوکے۔ مائرہ گہرا سانس لیتی سر جھٹکتی زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ ہیں، یہ کیا؟ اتنی جلدی مان گئی؟ آپی نے تو کوئی واویلا ہی نہیں کیا۔ کسی ڈرامائی سین کی منتظر قرت کو مایوسی سی ہوئی تھی۔ ادیبہ ہنسی، پھر خود بھی اٹھ گئی۔ وہ تم جیسی نہیں ہے کہ ماں کی نافرمانی کرے، مسلمان ہے۔ اس نے صدمے سے ان کی پشت کو دیکھا۔ تو مطلب میں کیا کافر ہوں؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی ہے۔ کیا آپ واقعی ہمارے ساتھ رہیں گے؟ بازوؤں میں چکور تکیہ دبائے وہ شاید 11ویں بار ایک ہی سوال دہرا رہی تھی۔ یوشاک گلاس میں پانی ڈالتے دھیمے سے مسکرایا، اسپات میں سر ہلایا، پھر ڈائننگ چیئر پر ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ لاؤنج اور ڈائننگ ایک دوسرے سے ملحقہ تھے۔ قدسیہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھے حمزہ کو کوفت ہوئی۔ اف توت سیاہ، اس کے بعد تم نے ایک بار بھی یہ سوال پوچھا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 10 بار تو بتا چکے ہیں وہ۔ اتنے میں تو قسم سے کوئی چینی جاپانی بھی اردو زبان سمجھ جائے۔ اور بھائی آپ بھی کیا ہر بار مسکرا کر سر ہلائی جا رہے ہیں؟ اسے ان میں اتنا پیار ہضم نہیں ہوتا تھا۔ قدسیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم سے تھوڑی پوچھ رہی ہوں۔ زیادہ میرا ابا بننے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے شکایتی نظروں سے یوشا کو دیکھا۔ دیکھ لیں، یہ مجھے ویسے عزت نہیں دیتی جیسے آپ کو دیتی ہے۔ وہ ہنوز مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، نرم گرم سی مسکراہٹ جو ہمہ وقت اس کے چہرے پر قائم رہتی تھی۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں واقعی اپنے گھر پہنچ گیا ہوں۔ ویسے تم دونوں کو نہیں لگتا لڑنے کے لیے یہ ٹائمنگ بہت ہی نامناسب ہے؟ امی کے تاثرات بتا رہے تھے بادل برسیں گے۔ حمزہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ سب چھوڑیں، یہ بتائیں اب تو مجھے گاڑی چلانا سکھائیں گے نا؟ 18 کا بھی ہو گیا ہوں۔ قدسیہ ہنسی۔ جہاں حمزہ زبیر ہو وہاں مطلب نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بھول رہے ہو 18 کا ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں ابھی۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ فکر مت کرو،
اب تو میں آ گیا ہوں، تمہیں ڈرائیونگ کی پراپر کلاسز لینے پر اپنی سالگرہ کا انتظار تو کر لو۔ یوشا کے کہنے پر اس کے دانت نکلے۔ قدسیہ نے سر جھٹکا، پھر خاموشی سے اسے دیکھا جو پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ سرمئی اور خاکی وردی اس نے اب تک نہیں اتاری تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ جب سے اصغر ماموں کی فیملی رخصت ہوئی تھی تب سے ان دونوں نے اسے فریش ہونے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ سنے یوشا، مجھے تھینک یو کہنا ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سکون سے کرسی چھوڑتا اٹھا۔ قد شاید 6 فٹ سے بھی کچھ انچ اوپر ہی تھا، اور وہ کس لیے؟ ماہین کے سامنے مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اس نے شانے اچکائے۔ یوشا اسے خاموشی سے تکے گیا۔ ہلکی سی داڑھی چہرے پر مزید نرم سا تاثر دیتی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ان کے درمیان آ کر بیٹھا تو ان تینوں میں ایک چیز چونکا دینے کی حد تک مماثلت رکھتی تھی۔ آنکھیں بالکل ایک جیسی، چھوٹی اور بھوری، پر یوشا کی آنکھوں میں چمک سب سے انوکھی تھی۔ شدید تھکاوٹ کے باوجود ان کی روشنی شاید سورج کی کرنوں کو بھی مات دے دے۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل بھائی، آپ نے آج بہت اچھا کیا اس مس نکچڑی کزن کے ساتھ۔ میری طرف سے تو بڑے بدلے نکلتے تھے اس کے، اور پتہ ہے آخری بار جب آئی تھی نا تو امی کو آؤچ، یکدم اس کی انتہائی ضروری بات رک گئی۔ کراہ کر کمر پر سلامی دینے والی توپ کو دیکھا۔ امی، آپ تو ربڑ والے سلیپرز پہنتی تھی نا، یہ ہیل کہاں سے آ گئی؟ کچن کے باہر کھڑی آمنہ کی آنکھیں پھیلی۔ دوسرے پاؤں کا جوتا بھی اتار کر اس کا نشانہ لیا۔ یوشا اور قدسیہ نے بڑی مشکل سے اپنے کہکے ضبط کیے تھے۔ ارمان ہی رہ جانا ہے میرا اپنی نکمی اولاد کو تمیز کا مظاہرہ کرتے دیکھنے کا۔ آواز سخت اور بلند تھی۔ وہ نورمت کاکا کو سحری کے متعلق بتاتی سیدھا لاؤنج آئی تھی۔ مجال ہے جو ذرا سا کچھ برداشت کر لیں۔ اصغر کتنی محبت سے ملنے آیا تھا، کیا ہوا جو ماہین نے ہلکا سا کچھ کہہ دیا؟ بچی کی نیت بری نہیں تھی، کبھی ہمدردی میں بھی انسان کچھ غلط بول دیتا ہے، لیکن نہیں، لحاظ نامی شے سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں تم لوگوں کا۔ اونٹ جتنے قد دیکھو ان کے، پھر حرکتیں دیکھو۔ انہیں غصے میں دیکھ کر وہ تینوں اٹینشن والی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ البتہ آخری بات پر حمزہ کے دانت نکلے۔ آمنہ کو تو مزید تیش چڑھا تھا۔ فوراً ارد گرد کسی اور ہتھیار کے لیے نظریں گھمائی۔ وہ بیچارہ گڑبڑاتا دور سیڑھیوں تک چلا گیا۔ اور یوشا، تم، کم از کم تم سے مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ تم کب سے بات بات پر بدلہ لینے لگے؟ کچھ درگزر نامی شے بھی تو ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ چہرہ سخت بگڑا ہوا تھا۔ یوشا نے قدسیہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا، خود گھٹنوں پر بازو ٹکاتا آگے کو جھکا۔ سفید رنگ میں معمول جیسی گلابیاں گھلی ہوئی تھی۔ رنگ کے معاملے میں وہ آمنہ پر گیا تھا، اور قدسیہ اور حمزہ نے گندمی رنگت زبیر صاحب سے لی تھی۔ ابھی تمہارے آنے سے 5 منٹ پہلے میں اصغر سے تمہاری تعریفیں کر رہی تھی، اور تم نے آتے ساتھ ہی شرمندہ کروا دیا۔ لبنہ اور ماہین نے شدت سے محسوس کیا ہوگا۔ تم تینوں مجھ سے یہ ایک رشتہ بھی کٹوا کر دم لینا، ٹھیک ہے نا؟ یوں ہی آرام آئے گا پھر۔ قدسیہ نے پانی لا کر دیا تو انہوں نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ سٹ پٹا کر گلاس یوشا کو پکڑا کر واپس بیٹھ گئی۔ پانی تو لے لیں امی، خود پیو اور زہر لا دو مجھے۔ دل تو ویسے ہی ان 2 نمونوں نے جلایا ہوا ہے۔ یوشا نے ان 2 نمونوں کو دیکھا جو دانت نکال رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر گلاس واپس میز پر رکھا۔ آج کے لیے معاف کر دیں، کہتی ہیں تو ماموں سے بھی معذرت کر لوں گا، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہین نے ہمدردی نہیں بلکہ طنز کیا تھا، جو آج پہلی بار تو نہیں ہوا۔ پر خیر، اس کی بچگانہ باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وہ سب میں نے کسی بدلے کی نیت سے کہا تھا۔ آپ کو بہتر معلوم ہے میں ایسی اممیچور حرکتیں نہیں کرتا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ ایک نظر قدسیہ کو دیکھا۔ مجھے اپنی بہن کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹیں نہیں منظور امی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا قدسیہ کم ہمتی کا انتخاب کرے۔
پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، ماہین سب کے سامنے اس قسم کے طنز کر جاتی ہے اور قدسیہ ہمیشہ خاموشی سے سنتی ہے۔ مصلحت سے کام ایک بار لیا جاتا ہے امی، بار بار نہیں۔ آج اس نے کہا ہے، کل کو کوئی اور بھی اٹھ کر یہی باتیں کرے گا، تو کیا میں نے اپنی بہن کو اتنا اعتماد بھی نہیں دیا کہ وہ اپنے لیے چند انتہائی اہم حدود بھی قائم کر سکے؟ اس کے لہجے میں چھاؤں سا تاثر ہوتا تھا، تپش سے دور، ٹھنڈ کے قریب۔ آمنہ بالکل خاموش ہو گئی، اس کے جواز خاموش کروا دیتے تھے۔ یقین کریں امی، میرا وہ سب بولنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ قدسیہ کو احساس ہو، جب کوئی بھری محفل میں آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرے تو چپ نہیں ہو جاتے، باور کرواتے ہیں کہ کون سی بات ناگوار گزری ہے، کس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اور سب کے سامنے ہی بتاتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جیسے آج میں نے کیا ہے، یہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، پر ان کا چہرہ کچھ دھیما پڑا تھا۔ ان کی سب سے بڑی اولاد کو معلوم تھا ماں کا غصہ کیسے کم کرنا ہے۔ جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ جو بھی ہو یشو، پر آج جو تم تینوں نے کیا ہے وہ کہیں سے بھی انسانیت نہیں تھی۔ ہر بات کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، یوں تو بس رشتوں سے دل ہی برے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں میں بھی کن بیوقوفوں کے آگے لگی ہوئی ہوں۔ کل کو تم لوگوں کی اولادیں بھی یہی سب کریں گی، تب سمجھ آئے گی۔ اتنا اپنا پسندیدہ جملہ دہرا کر وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ جوشا نے نفی سے سر ہلایا۔ قدسیہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تھینک یو سو مچ یوشا، لہجے میں تشکر تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا، صوفے سے ٹیک لگائی۔ مجھے حقیقی خوشی تب ہوتی جب میری جگہ یہ بات تم خود کرتی قدسیہ، پر چلو کوئی نہیں، اگلی بار صحیح۔ اور ہاں، تم میری بہن ہو، تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، بولوں گا بھی، یہ میرا فرض ہے اور تمہارا حق۔ اس کے لیے شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ قدسیہ بس مسکرائی، کچھ بول نہ سکی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے تکے گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہو بھی۔ اس نے آنکھیں جھپکی، سادگی سے شانے اچکائے۔ مجھے رونا آ رہا ہے۔ خوشی سے یا غم سے؟ قدسیہ نے آنکھیں رگڑی۔ خوشی سے۔ لہجہ گیلا تھا، وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر رو لو۔ صوفے سے اٹھا، حمزہ کو دیکھا جس کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تم دونوں بھی سو جاؤ، پھر سحری میں اٹھ کے واویلا کرو گے، اور امی ناراض ہیں تو صبح سب سے پہلے شرافت سے ان سے معافی مانگنا۔ جاتے جاتے بھی ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ حمزہ قدسیہ کے قریب ہوا۔ یہ بھائی ایک ہی وقت میں اتنے معصوم اور چلاک کیسے ہو سکتے ہیں قدسیہ؟ قدسیہ نے گیلی سانس کھینچی، پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم ہو سکتے ہو، اور مجھے قدسیہ کہنا بند کرو، پاگل انسان۔ امی اندر آ جاؤں؟ سونے تو نہیں لگی؟ ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جھانکا۔ آمنہ بیڈ کے ساتھ پڑی دراز میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اسبات میں سر ہلایا۔ یوشا مسکرا کر ان کے برابر بیٹھ گیا۔ سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ سوری کرنے آیا تھا۔ انہوں نے اسے گھورا، پھر اور سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ مجھے بھی معلوم ہے یوشا کہ لبنہ اور ماہین اکثر زیادتی کر جاتی ہیں، لیکن اصغر، وہ میرا تب کا ساتھی ہے جب ہر کوئی میرے خلاف تھا۔ میرا سہارا تب بنا تھا جب تم بھی بہت چھوٹے تھے۔ یہ تو چند سال ہوئے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے، ورنہ پہلے تو… خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کی خاطر بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، اور مجھ سے زیادہ تو تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تم تینوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یوشا نے ان کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ امی، میں سمجھتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آمنہ مسکرائی۔ میں جانتی ہوں، اور مجھے تمہارا شکریہ بھی کہنا تھا۔ وہ حیرانی سے اٹھ بیٹھا۔ آج سارے مجھے شکریہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی اب اپنی وجہ بتائیں۔ میرے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے، بہادر بنانے کے لیے۔ یہ کام میں نہ کر سکتی کیونکہ میں خود بہادر نہیں تھی۔ وہ سادگی سے بولی تو یوشا کے چہرے پر خفگی اتری۔ پہلی بات،
وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، دوسری بات آپ بہادر تھی اسی لیے آج میں بہادر ہوں، اور اب تیسری بات، چونکہ آپ پھر ایموشنل ہو رہی ہیں اس لیے سو جائیں۔ تعصب سے کہتا وہ بیڈ سے اٹھا، لائٹ آف کی۔ شب بخیر۔ آمنہ ہنس پڑی۔ ماما، سعدیہ آنٹی اور ان کی بیٹی نے کس وقت آنا ہے؟ سحری کی میز پر مائرہ نے ادیبہ سے پوچھا۔ دوپہر میں آئیں گی اور افطاری کر کے چلی جائیں گے۔ اور تم اچھا سا تیار ہونا، جو اتنا میک اپ لیا ہوا ہے تھوڑا استعمال بھی کر لینا، ویسے جب دیکھو کوئی نہ کوئی کٹ خرید کر لائی ہوتی ہو، پر لگانے کا نہیں پتا۔ کیوں ماما، میرے میک اپ نہ کرنے پر وہ لوگ انکار کر دیں گے؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ سلائس پر مکھن لگاتے ادیبہ نے سختی سے اسے گھورا۔ وہ مسکراہٹ دباتی سر جھکا گئی۔ وہ اپنی پلیٹ پر تقریباً گری کرت کو اس وقت صرف اپنے پیٹ بھرنے کی پڑی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے فی الحال کوئی غرض نہ تھی۔ اب بھی جو ایک دو جملہ وہ بول رہی تھی وہ یہی تھے کہ ماما پانی دے دیں، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ بشرا باجی، یار میرا پراٹھا، آپ دودھ نہیں پی رہی تو میں پی لوں؟ اس کی حرکتوں پر ادیبہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسلام آباد کے دوسرے حصے میں بھی سحری کا سائرن بجنا شروع ہو گیا تھا۔ رات سیاہ پر بیدار تھی۔ میز پر پراٹھے رکھتے آمنہ نے تیسری دفعہ قدسیہ کو حمزہ کے کمرے میں اسے جگانے بھیجا۔ وہ بگڑے موڈ سے باہر چلی گئی۔ انہوں نے خفگی سے کچن میں آ کر اسے دیکھا، جو چولہے کے آگے کھڑا نورمت کاکا سے باتیں کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ سب کی مرضی کے انڈے بھی تلے جا رہے تھے۔ یوشا، بس کرو، ہم کر لیں گے یہ سب، جاؤ جا کر کھانے کی میز پر بیٹھو، ٹائم جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کف گیر لیا۔ وہ ہنس پڑا۔ بوڑھی آنکھوں میں تھوڑی سی نیند تھی۔ امی، لاہور میں بھی میں خود ہی کرتا تھا۔ پھر جگ میں پانی بھرنے لگا۔ بلیک ٹی شرٹ کے نیچے اپنے ٹریک سوٹ کا پاجامہ پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جواب پر آمنہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ جگ میز پر رکھنے کے لیے جب یوشا کچن سے نکلا تو مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حمزہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اونگ رہا تھا اور قدسیہ بار بار اسے جگا کر امی کی متوقع ڈانٹ سے خبردار کر رہی تھی، جس پر وہ سوتے میں ہی سر ہلا دیتا۔ اٹھو حمزہ، میز پر کیا منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے، اور تم، مجال ہے جو کچن میں جھانک لو، بڑا بھائی لگا ہوا تھا بیچارہ میرے ساتھ۔ باری باری دونوں کو سناتی وہ اپنی کرسی پر بیٹھی۔ ان کی سخت آواز پر دونوں لمحے سے پہلے سیدھے ہوئے تھے۔ امی، یہ کیا، میرا جامع شیری کدھر ہے؟ میز پر اپنی مطلوبہ شے نہ پا کر حمزہ نے آنکھیں پھیلائی، جیسے کوئی جرم ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار، سحری میں کون پیتا ہے جامع شیری؟ قدسیہ جانتی تھی اسے ہی اٹھنا پڑے گا، اسی لیے جنجلا کر کہا، میں پیتا ہوں، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی۔ آمنہ نے قدسیہ کو بنا کر لانے کا اشارہ کیا۔ سب جانتے تھے وہ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ چاروں نچار اسے اٹھنا پڑا۔ یوشا نے اسے واپس بٹھایا۔ وقت بھی کم ہی رہ گیا تھا۔ قدسیہ، تم نقاب کرو، اور نور محمد کاکا۔ نرمی سے قدسیہ کو کہتے اس نے آخر میں کاکا کو آواز دی، جو کچن میں ہی تھے۔ اپنی طبیعت کے باعث وہ روزے نہیں رکھ پاتے تھے۔ جی یوشا صاحب، کاکا 2 جامع شیری کے گلاس دے دیں۔ قدسیہ اس سے پہلے ہی بول پڑی۔ 2 کس خوشی میں؟ حمزہ نے بھویں اچکائی۔ تم پیو گے تو کیا میں تمہاری شکل دیکھتی رہوں گی؟ ٹرنگ 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 ٹرنگ۔ یشا کا فون بجا تو آمنہ نے دونوں کو گھور کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ سکرین پر سمد کالنگ دیکھ کر وہ چونکا، فوراً اٹینڈ کی۔ ہاں سمد، خیریت؟ مقابل کا نام سن کر میز پر بیٹھے تمام افراد ہی ٹھٹکے تھے۔ قدسیہ کا نوالا منہ میں ڈالتا ہاتھ ایک پل کو تھما، فون سپیکر پر تھا۔ کیوں؟ جب خیریت نہیں ہوگی تو ہی میں کال کروں گا۔ فون میں سے بھاری پرسکون لہجہ ابھرا۔ یوشا مسکرایا۔
ہاں، کم از کم اس وقت، رات کے 3 بجے۔ عموماً اس وقت مسلمان سحری کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی کر رہے ہوگے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً تم جاگے ہوئے ہو اور مجھے شرمندہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتاؤ کہ جب اسلام آباد پوسٹنگ ہو رہی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انداز میں خفگی تھی۔ یوشا کی آنکھوں میں شرارت اتری۔ سمجھ شاہ نواز، تمہیں میری پل پل کی خبریں کون دیتا ہے؟ ہاں؟ آمنہ اور حمزہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری، جبکہ قدسیہ حد درجہ سنجیدہ تھی، ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ بات مت گھماؤ یوشا، میں تمہیں اس بار معاف نہیں کروں گا، اور آنٹی کے ہاتھ کی افطاری سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ یوشا جلدی جلدی چائے پی رہا تھا۔ آمنہ کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ سمجھ بیٹا، میرے ہاتھ کی افطاری کرنے کے لیے تمہیں بہانوں کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ قدسیہ نے گھور کر ان کا محبت بھرا لہجہ ملاحظہ کیا۔ حمزہ اپنی سحری ختم کر چکا تھا۔ او السلام علیکم آنٹی، میں نہیں جانتا تھا کہ فون سپیکر پر ہے۔ سمد کا بے نیاز اور بے تاثر لہجہ یکدم تبدیل ہوا۔ وعلیکم السلام، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس سب میں کون کون شامل تھا، یہ سوچتے ہوئے میز پر موجود ان کے تینوں بچے یکدم چپ سے ہو گئے۔ ماما اور ممانی کی تو ہمیشہ کی طرح اپنی مصروفیت ہے، اور ماموں بھی اپنی نئی کمپنی کے ساتھ بزی ہیں، ساتھ مجھے بھی لگایا ہوا ہے دوڑوں پر۔ کل ہی کراچی سے آیا ہوں۔ وہ اتنا تفصیلی جواب کم ہی دیا کرتا تھا، پر ابھی فون پر یوشا کی امی تھیں۔ یکدم فجر کی اذان گونجنے لگی۔ قدسیہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، جھٹکے سے میز پر سے اٹھ گئی۔ ضبط کرنا مشکل کام تھا۔ یوشا ٹھٹکا۔ اس سے پہلے کہ سمد اپنے خاندان کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات دیتا، وہ فون اٹھا کر باہر لان کی جانب بڑھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ مسجد کے لیے نکلا ہے، اور حمزہ سستی کی مثالیں قائم کرتا آمنہ سے جائے نماز ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اسے غصے سے گھورا، 3-4 صلواتیں سنائی، پھر خود ہی جائے نماز بھی ڈال کر دی۔ سمد، ایک بات پوچھنی تھی۔ لان میں آ کر اس نے سنجیدگی سے لائن پر موجود سمد کو کہا۔ میں جانتا ہوں تم کیا پوچھنے والے ہو۔ یوشا چپ ہوا۔ عجیب جھجک تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ پھر سر جھٹکا۔ مجھے اس کمپنی کا نام بتاؤ جو تمہارے ماموں نے خریدی ہے۔ اگلی صبح اسلام آباد پر سورج گویا آگ برسا رہا تھا۔ جو بھی باہر نکلتا گرمی کی شدت اتنی تھی کہ واپسی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایسے میں اپنے بیڈ پر لیٹی وہ کل کی یوشا سے کہی گئی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی موندی ہوئی تھی۔ ویکنڈ تھا اور سستی تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی خوشگوار تاثر ڈالنے کی بجائے آنکھوں میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دماغ میں جنم لیتی مزید الٹی سیدھی سوچوں سے جنجلاتے قدسیہ نے پاس پڑا فون اٹھایا۔ سامنے ہی مائرہ کی طرف سے بھیجے گئے نوٹیفیکیشنز جگمگا رہے تھے۔ پیغام پڑھ کر اس کی جنجلاہٹ سوا ہو گئی۔ فوراً مائرہ کا نمبر ملایا۔ ہو گئی تمہاری صبح؟ مقابل کا لہجہ پرجوش تھا۔ وہ سنگھار میز کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ ہاں ہو گئی صبح۔ اور یہ کیا میسج کیا ہے کہ نہیں آ رہی آج؟ مطلب کچھ بھی یار۔ اس کی کوفت زدہ آواز پر مائرہ ہنسی۔ حوصلہ لڑکی حوصلہ، پہلے میری بات تو سن لو پھر کچھ کہنا۔ تو پھر سناؤ۔ مائرہ سے ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے اپنا موڈ بہتر محسوس ہونے لگا تھا۔ تمہاری بہن کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے آج تو مجھے بھول جاؤ۔ اس نے چہرے کے گرد نفاست سے حجاب سیٹ کیا۔ قدسیہ کی حیرت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا پھر سے؟ پر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تمہیں پتہ تو ہے میری ماما کا۔ ہاں لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی تو۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کون لوگ ہیں؟ ماما کی پارٹی میں تم لوگ آؤ گے نا، ساری تفصیلات بتاؤں گی۔ ابھی مجھے نیچے جانا ہے۔ اچھا اللہ حافظ۔ وہ جلدی میں تھی، اگلا کوئی بھی سوال پوچھے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ اپنا حجاب ایک بار پھر درست کیا، خود کو آئینے میں دیکھا۔ براؤن پیر کو چھوتے فراک پر آف وائٹ کڑھائی تھی، ساتھ ہی آف وائٹ پجامے پہنے وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔
ہم رنگ دوپٹہ آگے کی طرف پھیلا کر لیا گیا تھا۔ ادیبہ نے بتایا تھا خالی سعدیہ آنٹی اور ان کی بیٹی ہی آ رہی ہیں، تو اس نے نقاب نہیں کیا۔ نیچے آ کر قرت کو دیکھا جو ڈرائنگ روم سے ہی آ رہی تھی۔ آپی، سب آپ کا اندر انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پر سفیر بھائی، وہ شرارت سے بولی۔ مائرہ سٹ پٹائی، کیا مطلب؟ سعدیہ آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ قرت نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بے اختیار اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ قرت پیچھے رکے رکے ہی کرتی رہ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے چہرے کو براؤن جارجٹ کے نقاب سے ڈھکا، آنکھوں پر لگے باریک آئی لائنر کو ٹشو کی مدد سے صاف کیا، جبکہ مسکارا ویسے ہی رہنے دیا کہ وہ اتنا ہلکا تھا کہ آنکھیں نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی تسلی کرتی وہ ایک بار پھر نیچے آئی۔ آپی، یہ کیا؟ وہ وہیں پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مائرہ کو نقاب میں دیکھ کر منہ کھل گیا۔ وہ لوگ آپ کو دیکھنے آئے ہیں محترمہ، چبا چبا کر بولی۔ مائرہ نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سعدیہ آنٹی اور ان کی بیٹی سارہ ادیبہ کے برابر والے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سفیر سامنے شیشے کی میز کی دوسری جانب پڑی دو کرسیوں میں سے ایک پر تھا۔ مکمل نیلے سوٹ میں وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ مائرہ نے اس پر ایک پر اعتماد نظر ڈالی۔ جوتوں سے لے کر گھڑی تک سب کچھ برانڈڈ تھا۔ السلام علیکم۔ اٹھی گردن کو ہلکا سا خم دیتی وہ سعدیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یکدم پورے کمرے میں گویا سناٹا پھیل گیا۔ سارہ نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا، جیسے تصدیق چاہ رہی ہو کہ یہ ہے وہ لڑکی جسے دیکھنے کے لیے آپ بےتاب تھی۔ اور سفیر کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ الجھن بھری نظروں سے پہلے اپنے ساتھ بیٹھی قرت کو دیکھتا، جس نے کالی جینز پر میرون ٹاپ پہنا ہوا تھا، بال پونی میں قید تھے، پھر ادیبہ کو دیکھتا، جنہوں نے سفید سلیو لیس بلاؤز کے ساتھ پلین سفید ہی سلک کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی، بالوں میں کرلز ڈال کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک ناسمجھی بھری نگاہ اس نقاب والی لڑکی پر ڈالتا جسے وہ دیکھنے آیا تھا، اور اب ایک وہی تھی جسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ خود ادیبہ کی بھی تیوریاں چڑھتی گئیں۔ غصے سے قرت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جواباً اس نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ بوجھل پن کو محسوس کرتے سعدیہ آنٹی نے اپنا گلا کھنکارا، گھور کر سارہ کو اپنے تاثرات درست کرنے کا اشارہ کیا۔ مائرہ اتنی دیر میں بڑے مزے سے صدمے میں بیٹھے ماں، بیٹے اور بہن کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ میں ٹھیک آنٹی، آپ سب کیسے ہیں؟ خوش دلی سے بولی۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر مسکرائی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ تعریف ان کے دونوں بچوں نے صدمے سے سنی تھی۔ مائرہ اور قرت نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ان سب کے چہرے ہونکوں جیسے ہو گئے تھے۔ البتہ ادیبہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ قرت سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا سفیر بظاہر اپنے موبائل پر جھکا اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔ دل تو اس کا چاہا کہ یہیں کھڑے کھڑے ان گھر والوں کی بے عزتی کر دے کہ جب خود لڑکی دیکھنے کے لیے بلایا تھا تو اب یہ کیا ڈرامہ کر رہے تھے۔ اسے یہ سب اپنی توہین لگ رہی تھی۔ قرت، کیا آپ مجھے ایک گلاس پانی دے دیں گی؟ جب اپنا گلا سوکھتا محسوس ہوا تو بڑے ضبط سے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ انداز میں کوئی مروت نہیں تھی۔ سارہ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے مائرہ نے حیرت سے اس کی جانب گردن موڑی۔ یہی حال قرت کا بھی تھا۔ سفیر بھائی، آپ نے تو روزہ رمضان ہے تو جھجک کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ سفیر نے کندھے اچکائے۔ دراصل اس رمضان گرمی اتنی شدید ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ اس نے بمشکل سر ہلایا، پھر انٹرکام پر پانی منگوایا۔ واقعی بیٹا، اور پھر تم تو کورٹ کچہریوں کے چکر بھی لگانے پڑتے ہیں، ہمت کہاں ہوتی ہے بندے میں۔ مائرہ نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ دل تو بہت چاہا کچھ بولے، پر خاموش ہی رہی۔ سفیر ایک بار پھر اپنے فون پر جھک گیا۔
یہی وقت تھا، یہی شہر تھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 پر بھی دوپہر کا سورج اپنی پوری شان سے چمک رہا تھا۔ 3000 گز پر پھیلے اس عالیشان بنگلے کے اندر معمول کی چہل پہل تھی۔ ارد گرد موجود سبزہ زار کے درمیان کھڑی وہ یورپی طرز کی عمارت آس پاس کے ہر گزرتے بندے کو کچھ پل رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ مارگلا کی پہاڑیاں جیسے ہر طرف سے اس علاقے کے گرد حصار کھینچے ہوئے تھی۔ گیٹ کے ساتھ لگی تختی پر شائنا مینشن لکھا جگمگا رہا تھا۔ سیکیورٹی کا عملہ متحرک تھا۔ سبزہ زار پر کھڑے ہو کر شیشے کی دیوار گیر سلائیڈنگ ونڈو سے اندر کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ لاؤنج سے ملحق ڈائننگ میں لمبی خوبصورت شیشے کی میز پر وہ دونوں ناشتے کے بعد چائے پی رہی تھی۔ 1 بج رہا تھا اور یہی ان کی صبح تھی۔ باوردی سٹاف ہاتھ باندھے سر جھکائے خدمت میں مصروف تھا۔ بھابھی، آپ کی ایئرنگ رات میرے پاس ہی رہ گئے تھے، لے لیجئے گا۔ عالیہ کو یاد آیا۔ پھر چائے کا چھوٹا سا گھونٹ لیتی مسکرائی۔ مسز شاہ نے بہت تعریف کی ان کی۔ ویسے بھی بلیک ڈائمنڈز کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے۔ سفید سلک کا گاؤن اوڑھے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر شائنا نرمی سے مسکرائی۔ تم چاہو تو رکھ لو، تمہارا بھائی ہی لاسٹ منتھ لایا تھا۔ اوہ تبھی، بھائی کی چوائس تو ہمیشہ کمال ہوتی ہے۔ عالیہ نے مانی خیزی سے اسے دیکھا تو وہ ہنس پڑی، پھر نزاکت سے باب کٹ بالوں کو جھٹکا۔ رات پارٹی کے لیے کیے گئے کرلز ہنوز برقرار تھے۔ سیاہ ٹی شرٹ اور فلیپر پہنے اس کی آنکھوں میں اب بھی ہلکا سا خمار تھا۔ آہستہ سے آنکھیں جھپکیں۔ عالیہ، تم بھول رہی ہو، میں اس کا نہیں بلکہ وہ میرا انتخاب تھا۔ وہ یقیناً زندگی کا سب سے خوبصورت انتخاب تھا۔ عالیہ نے مسکرا کر اسبات میں گردن ہلائی، چائے پیتے ارد گرد نظریں گھمائی۔ یکدم چونک پڑی۔ مرکزی دروازے سے وہ اندر آ رہا تھا۔ گرے اسٹائلش سے فریمز لگائے اس کی آنکھیں فون پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہوتے ہو سمد؟ رات تمہارا انتظار ہی کرتی رہ گئی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر رکا۔ عالیہ نے محبت بھرے انداز میں اس کے بازو پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ سمد نے سنجیدگی سے اس کو گلے لگایا۔ گڈ مارننگ موم۔ پھر شائنا کے گرد بازو پھیلائے۔ ہائے مامی۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ سمد کا چہرہ سپاٹ تھا، فون جیب میں رکھا، سیاہ 2 پیس میں، شاید اپنے آفس سے آیا تھا۔ بے نیازی سے آس پاس کھڑے سٹاف کو دیکھا۔ مرینا، 30-35 عمر کی قدرے فربی جسم اور سرخ و سفید رنگت والی ملازمہ کو پکارا۔ وہ 2 قدم آگے آئی۔ جی سر، میں رات کو کتنے بجے گھر آیا تھا؟ 8 بجے سر۔ سمد نے گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ عالیہ نے دیکھا، ٹھیک اسی وقت جب آپ مامی کے ساتھ ان کے لیڈیز کلب جانے کے لیے نکلی تھی۔ سو رات آپ میرا نہیں بلکہ میں آپ کا انتظار کرتا رہ گیا تھا۔ چہرے کے مانند لہجہ بھی بالکل بے نیاز تھا۔ شائنا نے ایک ادا سے کہکا لگایا۔ باب کٹ میں ہلچل سی ہوئی اور شرمندہ ہونے کی بجائے عالیہ نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ چائے پینے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ پر کرخت سی نظر ڈالنا نہ بھولی، ہمیں جوائن کرو۔ سمد نے ڈھیروں لوازمات سے سجی ٹیبل پر سرسری سی نگاہ کی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا روزہ ہے۔ ایک الوداعی نظر ان پر ڈالتا لاؤنج میں 2 طرف لگی اوپر کو جاتی سیڑھیوں میں سے ایک پر چڑھتا چلا گیا۔ عالیہ نے آنکھیں گھمائی، لاپرواہی سے کندھے اچکاتی شائنا سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ یہ شائنا مینشن تھا۔ یہاں کے مکین فارمیلٹیز بڑی مہارت سے نبھاتے تھے۔ امی، کل ادیبہ آنٹی کی پارٹی کے لیے آپ نے کون سے کپڑے استری کروانے ہیں؟ پورے گھر میں پھرنے کے بعد اسے وہ کچن میں مل گئی تھی۔ آمنہ نے کوفت سے چولہا بند کیا، پلٹ کر اسے آنکھیں نکالی۔ جب سے مائرہ سے بات ہوئی تھی تب سے اس سے ایک جگہ ٹک کر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ قدسیہ، ہم نے جانا کل ہے تو میں کل ہی کچھ نکال لوں گی۔
ابھی سب کچھ چھوڑ کر ذرا میرے ساتھ یہ رول تو بنا دو۔ انہوں نے فریزر سے رول کی پٹیاں نکال کر چولہے کے ساتھ والے کاؤنٹر پر رکھی۔ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ قدسیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں بتا رہی ہوں امی، آپ نے دادی اماں ٹائپ حلیہ نہیں بنانا۔ ادیبہ آنٹی کو دیکھا ہے کیسے خود کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ سیاہ رنگ کی لمبی کھلی قمیض کے نیچے کسی اور جوڑے کی نیلی شلوار پہنے وہ خود اس وقت انتہائی گھریلو اور عام سے حلیے میں تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی سی پونی بنائی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ہی تھا کہ گھر میں واحد غیر مرد نور مت کاکا تھے جو اثر پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ اتنا قد نکال کر بھی مار نہ کھا لینا مجھ سے قدسیہ، جو کہا ہے جلدی سے وہ کرو، سمجھی؟ یوشا سمت کو لے کر گھنٹے میں پہنچنے والا ہوگا۔ غصے سے رولوں کا امیزہ اس کی طرف بڑھایا۔ مجال ہے جو تمیز کی کوئی زبان سن لے یہ۔ قدسیہ نے سنجیدگی سے امیزے والا باؤل اٹھایا اور خود کچن میں رکھی چھوٹی میز پر بیٹھ گئی۔ اس کے خاموشی سے مان جانے پر آمنہ نے بھی شکر کا سانس لیا۔ جوشا یہاں ہوتا اور آپ لوگوں کے سمت صاحب چین سے بیٹھنے دیں؟ یہ بھلا کہاں ممکن ہے؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد قدسیہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز آمنہ کے کانوں میں پڑی۔ چولہے کے پاس کھڑے کھڑے ہی انہوں نے گھوم کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس وقت پلیز چپ ہو جاؤ، میں واقعی تھکی ہوئی ہوں۔ ایک تو گرمی، اوپر سے روزہ۔ قدسیہ تو ٹپ ٹپ اٹھی۔ نہیں، کیوں ہو جاؤں میں چپ؟ مجھے اس خاندان کا ایک بھی بندہ نہیں برداشت۔ اور چلے مجھے تو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اور بھگتتے ہوئے آپ کیسے انہیں اپنے گھر بلا سکتی ہیں؟ بلانا تو چھوڑیں، یہ خاطرداریاں کس لیے؟ چڑھ کر 2-3 تیار کیے گئے رولز کی جانب اشارہ کیا جو اب اپنی حالت پر خود رو رہے تھے۔ کچھ پٹیوں میں امیزہ اتنا زیادہ بھر دیا گیا تھا کہ وہ پھٹنے کے قریب تھی، اور جن میں امیزہ ٹھیک مقدار میں ڈالا گیا تھا وہ یا تو بالکل چھوٹے تھے یا معمول سے کچھ زیادہ لمبے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قدسیہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ آمنہ نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اف، یہ لڑکی اتنی جلدی آنسو کہاں سے لے آتی ہے؟ ویسے بھی ہر مرتبہ سمت کے آنے سے پہلے گھر میں یہ سیشن ضرور لگتا تھا۔ ہمیشہ یوشا ہوتا تھا جو اسے سمجھانے کے لیے، پر اب کی بار آمنہ اکیلی تھی، اور اب چونکہ وہ رونے کی تیاری میں تھی تو آمنہ ڈانٹ کر سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر ماتھا پیٹا۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں قدسیہ؟ اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی۔ اب ہمارے گھر آنے کا کیا جواز امی؟ جن سے رشتہ تھا وہی نہیں رہے تو وہ سب ہماری زندگیوں میں کیوں مداخلت کرنے آ جاتے ہیں؟ آمنہ نے گہرا سانس لیا، اسی کے ساتھ ایک کرسی گھسیٹ لی۔ سب نہیں، صرف سمت قدسیہ۔ اور اس نے کون سی مداخلت کی ہے بھلا؟ مت بھولو وہ یوشا کا دوست ہے جسے وہ بھائی مانتا ہے۔ پھر سمت نے بھی ہمیشہ اس دوستی میں کبھی ماضی کو نہیں آنے دیا۔ یوشا لاہور تھا تو وہ بیچارہ یہاں آتا بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی مانو یا نہ مانو، تم تینوں سے اس کا رشتہ تو ہے۔ بالکل نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں بھولی امی، کچھ بھی نہیں۔ اور ان کی شکل دیکھ کر مجھے پھر سے سب یاد آ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یار، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یار۔ آمنہ نے نرمی سے اسے دیکھا۔ اور تم کیوں چاہتی ہو کہ جسے گزرے سالوں ہو چکے ہیں میں اب بھی اسے ہی یاد کروں، جاہلوں کی طرح اسی پہ واویلا کرتی رہوں؟ زندگی ان باتوں سے بہت اوپر ہے قدسیہ۔ زیادہ بہتر نہیں کہ خود کو اس کے ساتھ آگے بڑھنے دیا جائے؟ اس کے ہاتھوں پر دھیما سا دباؤ ڈالا۔ وہ سر جھکا گئی۔ اور پھر جو گزر چکا ہے کیا وہ کافی نہیں تھا کہ لوگوں کے رویوں اور بیتی باتوں کو بار بار یاد کر کے خود کو تکلیف دی جائے؟ کیا تم اب بھی نہیں تھکی اس سب سے؟ میں تو تھک گئی ہوں۔ معمول کے برعکس ان کی آواز ٹھہری ہوئی تھی۔ قدسیہ کو لگا وہ یوشا کو سن رہی ہے۔ وہی انداز تھا۔ آنکھیں رگڑی، دل چاہا امی کچھ اور بھی بولیں
اور آمنہ نرمی سے مزید کچھ کہنے لگی تھی، بے ساختہ چپ ہوئی۔ نظریں رولز کی پلیٹ پر پڑی، یکدم ہی تاثرات بدل گئے۔ اللہ تمہیں پوچھے قدسیہ، میرے سارے رول خراب کر دیے۔ صدمے سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ افطاری میں گھنٹہ نہیں بچا اور یہ چلو نکلو فوراً کچن سے، شکل نہ نظر آئے اب 1 گھنٹے تک تمہاری۔ کمر پر رکھ کر ایک لگائی۔ قدسیہ کو تو جیسے موقع ملا تھا ایک ہی جست میں کچن سے بھاگتے اب سوچ رہی تھی کہ کچھ دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، ہائے کچھ ڈھنگ کا ہی مانگ لیا ہوتا۔ اور اسی گھر کے باہر لکڑی کے دروازے پر دستک دیتے یوشا نے ساتھ کھڑے سمت کو دیکھا۔ اپنے ماموں کی نئی کمپنی کا نام نہ لینا گھر میں ابھی، اور اس کی موجودگی میں تو کچھ دن آفس بھی نہ جانا، ورنہ دیکھ لیا تو پھر خود ہی تگڑے ہو کر جواب دینے ہوں گے۔ یہ اس کون تھا سمجھ جانتا تھا، پر اسے نہ بتانے کی وجہ کیا تھی یہ اسے معلوم نہ تھا۔ اس نے الجھ کر یوشا کو دیکھا، وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا پر نورمت کاکا نے دروازہ کھول لیا۔ سعدیہ آنٹی کی فیملی کو رخصت ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ لوگ افطاری کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ قرت اور مائرہ نے چوتھی بار ادیبہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ان کی اس قدر خاموشی پر دونوں گھبرا رہی تھی۔ آپی، افطاری میں گھنٹہ رہ گیا ہے، ماما ابھی بھی نیچے نہیں آئی۔ قرت نے اسے دیکھا جو گمسم سی ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی اثر کے سورج کی مدھم سی دھوپ لاؤنج کی فضا کو مزید سوگواریت بخش رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی دوپہر کے حلیے میں ہی تھی، البتہ نقاب مائرہ اتار چکی تھی۔ آپ سے لگی ہوئی ہوں میں، اور ویسے بھی یہ ساری ٹینشن کہیں نہ کہیں آپ کی ہی پھیلائی ہوئی ہے۔ وہ جنجلا اٹھی۔ مائرہ کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ قرت نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ یکدم دروازہ کھلنے کی آواز آئی، دونوں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ ادیبہ قریب آئی تو ان کے خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات دیکھ کر قرت کا سانس اٹکنے لگا تھا، اور مائرہ، وہ اب خود کو متوقع صورتحال کے لیے تیار کر رہی تھی کہ یہ سب پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ رہی تھی، بال کیچر میں مقید اور ساڑی کی جگہ آرام دہ لباس پہن لیا گیا تھا۔ جب وہ بولنے لگی تو مائرہ پر ایک نگاہ نہیں کی تھی۔ یہ ان کی سخت ناراضگی کا اعلان تھا۔ تم نے پھر سے مجھے گھر آئے مہمانوں کے سامنے شرمندہ کر دیا مائرہ، لیکن اس بار میں تمہاری کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی۔ کیپ دیٹ ان یور مائنڈ۔ دھیمی پر سرد آواز پر اس نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ماما؟ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس پر آپ کو یوں شرمندہ ہونا پڑے۔ کچھ نہیں کیا؟ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے مائرہ کہ جو آج تم نے کیا وہ کچھ نہیں تھا؟ انہوں نے اپنی مشتعل نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ گئی۔ ماما، آپ کھل کر بات کریں، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس پر آپ یوں غصہ ہو رہی ہیں۔ مائرہ، وہ تمہیں دیکھنے آئے تھے اور تم نے انہی کے سامنے نقاب کر لیا۔ گھر آئے مہمان کو کوئی یوں انکمفرٹیبل فیل کرواتا ہے، اور وہ بھی وہ مہمان جو تمہارا رشتہ لے کر آئے تھے۔ کوئی احساس ہے تمہیں کہ نہیں؟ ادیبہ کی آواز کچھ اور اونچی ہو گئی۔ مائرہ کو اچنبھا ہوا۔ ان مہمانوں میں ایک نامحرم بھی تھا، اور آپ جانتی ہیں میں غیر مردوں سے پردہ کرتی ہوں، 8 سے نہیں 3 سال سے کرتی ہوں، تو پھر آج آپ اب کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اس بار ان کا رد عمل اس کی توقع سے زیادہ شدید تھا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہارا یہ پردہ کرنا اور پھر اس معاملے میں اتنا شدید ہونا کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ پھر بھی میں نے اپنی بچیوں کو اتنی آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لباس کا انتخاب کریں، لیکن آج جو سارا ڈرامہ تم نے کیا ہے
وہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں تھا۔ قطعیت سے سر نفی میں ہلایا۔ مائرہ کا دکھ جیسے دو گنا بڑھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود آپ یوں میرا پردہ کرنے کو میرا گناہ بنا دیں گی۔ ہاں جی، ایک تم ہی ہو ہم میں سے سب سے اچھی مسلمان۔ تنفر سے اسے دیکھا۔ بات سنو میری، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ کوئی تمہیں بغیر دیکھے قبول کرتا رہے گا؟ پتہ نہیں اب سفیر بھی انکار نہ کر دے۔ پھر پریشانی سے قرت کو مخاطب کیا۔ مائرہ کا جی چاہا خون کے آنسو روئے۔ بس یہی قدر و منزلت تھی اس کی۔ ضبط سے گہرا سانس لیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ماما، چاہے ایک کی بجائے 1000 رشتے مجھے پردے کی وجہ سے انکار کر جائیں، میں تب بھی کسی کے سامنے بے نقاب ہو کر پیش نہیں ہوں گی۔ جہاں تک سفیر کی بات ہے، میں خود اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا مجھے دیکھ کر اسے کتنی کوفت ہوئی ہے۔ مجھے کوئی ایسا شخص قبول نہیں جس کو میرا پردہ کرنا شرمندگی سے دوچار کر دے۔ جو مسلمان ہونے کے باوجود کبھی بھی میرا ساتھ صرف اس لیے چھوڑ سکتا ہے کہ میں اس کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑ رہی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ لہجہ حد سے زیادہ مضبوط تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ادیبہ کا منہ کھل گیا۔ مائرہ، میں اس سارے بچپنے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی اور نہ ہی ساری عمر گھر بٹھا سکتی ہوں۔ اس دفعہ میری کوشش ہوگی کہ سفیر کے ساتھ تمہاری بات طے ہو جائے۔ مجھے اس بچے میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی جس کو تم وجہ بنا کر انکار کر سکو۔ وہ جو اپنے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی، جھٹکے سے گردن موڑی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی آزاد خیال ماں اس معاملے میں اس پر اتنی سختی کر سکتی ہیں۔ اس کے خیال میں اس کے انکار پر بات ختم ہو گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کر سکتی۔ ابھی صرف ایک ملاقات ہوئی ہے اور میں جان گئی ہوں کہ اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے خیالات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا اور میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس سے بڑی کیا وجہ چاہیے آپ کو اس رشتے سے انکار کرنے کی؟ اور وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا۔ جنجلاہٹ کے باعث آواز بھی ہلکی سی بلند ہو گئی۔ دیبا کا پارا پل میں چڑھا تھا، آنکھیں پھیلی۔ تم بھول رہی ہو، روزے تو تمہارا باپ بھی ساری زندگی نہیں رکھتا تھا۔ پھر سفیر کے نہ رکھنے سے کون سا بڑا فرق پڑ جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے مولویوں کے خاندان سے آئی ہو تم؟ تیش میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ مائرہ کی دکھ کی زیادتی کے باعث خاموش ہو گئی تھی۔ پھر عجیب بے بس کر دیا تھا۔ کل سعدیہ کا جواب سنتے ہی میں نے ہاں کر دینی ہے سفیر کے لیے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ملازمہ کو آواز لگائی، بشرا میری افطاری کمرے میں بھیج دینا۔ پیچھے وہ دونوں خاموش بیٹھی رہ گئی۔ یسرا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے صمد بے اختیار مسکرایا۔ سفید شلوار قمیض اس کے گندمی رنگت اور تیکھے نقوش پر واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ فریمز اور ہلکی سی بیئرڈ اس کی شخصیت کو مزید باروب بناتی تھی۔ مجھ سے ملنے کے بعد دن میں دوسری بار مسکرائے ہو، خیریت؟ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت ہی ہے، میں بس یہ دیکھ رہا ہوں جب آخری بار آیا تھا تب بھی سب ایسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا آمنہ آنٹی نے، اور یہ اچھی بات ہے۔ صمد کے اپنے گھر عالیہ اور شائنہ ہر چند ماہ بعد سب کچھ نئے سرے سے فرنش کرواتی تھی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ جن چیزوں سے لگاؤ ہو جائے انہیں اتنی آسانی سے نہیں بدلنا چاہیے۔ یوشا سر جھٹکتا ہنس پڑا۔ تم 7-8 ماہ پہلے آئے تھے۔ اتنے عرصے میں تو امی صرف یہ سوچتی ہیں کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ 9 ماہ پہلے آیا تھا۔ جب اتنا حساب رکھا ہوتا ہے تو جلدی چکر کیوں نہیں لگاتے؟ بس یوں ہی، کندھے اچکا دیے۔ وہ اپنے نام جیسا تھا، صمد۔ کمال کی بے نیازی تھی اس کی ذات میں، جس کا وہ سخاوت سے اظہار کرتا تھا۔ یوشا ایک بار پھر ہنس دیا۔ آمنہ ڈرائنگ روم میں آئی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔
السلام علیکم، کیسی ہیں؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ وہ کچھ کہنے کے بجائے اسبات میں سر ہلا گیا۔ چلو ساری باتیں کھانے کی میز پر کر لینا، افطار میں کم وقت ہے۔ جس وقت وہ تینوں کھانے کی میز پر پہنچے، حمزہ وہاں موجود تھا۔ افطاری سے پہلے جلدی جلدی اپنی پلیٹ بھر رہا تھا۔ آمنہ نے بہت ضبط سے اپنے ہاتھ سنبھالے۔ ان کو دیکھ کر اس کی کارروائی کو بریک لگی۔ پکوڑے واپس ڈش میں ڈالنے پڑے۔ اوہ سمد بھائی کیسے ہیں؟ میں بس اندر ملنے آ ہی رہا تھا، یوں حیران ہو کر بولا جیسے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ سمد محظوظ ہوا۔ اس سے گلے ملنے کے بعد ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر ٹیبل کی طرف آیا۔ آنٹی یہ تو آپ نے بہت کچھ بنا دیا، جب میں آیا کروں تو اتنا تکلف نہ کیا کریں، اور تم سنجیدگی سے اس کے شانے تھپکے۔ اتنی تمیز کا مظاہرہ کس لیے کر رہے ہو؟ مانتا ہوں عرصے بعد آیا ہوں، پر تمہارے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بھولا۔ حمزہ نے دانت نکالے، پھر سے اپنی پلیٹ اٹھائی۔ سمد بھائی آپ کی اس آخری بات کا میں ضرور جواب دوں گا، پر افطاری کے بعد، کیونکہ افطاری کے دوران مجھ سے کسی اور چیز پر فوکس نہیں ہوتا۔ اذان کی مدھم سی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سب نے افطاری شروع کی اور وہ اوپر اپنے کمرے میں خفا خفا سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پانی کا گلاس منہ کو لگایا، پھر کھجور کھانے کے بعد پہلے مغرب پڑھی، پھر افطاری کا ٹرے اپنے سامنے بیڈ پر دوبارہ رکھا، جو کچھ دیر پہلے ہی امی نے بھجوایا تھا۔ فروٹ چاٹ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ زور و شور سے بڑبڑانے میں بھی مصروف تھی۔ پہلی افطاری ہے قدسیہ، اور وہ بھی اکیلے کر رہی ہو۔ سمد کیا آ گیا، کسی کو میں یاد ہی نہیں ہوں۔ آئے یوشا سے بھی یہ نہیں ہوا کہ آ کر بہن سے ہی مل لے، اور حمزہ وہ بھی نیچے جا کر ٹک گیا ہے۔ وہ سخت جنجلائی ہوئی تھی، ابھی فروٹ چاٹ آدھی ہی کھائی تھی کہ مائرہ کا خیال آ گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا فون اٹھایا۔ نیچے سب خاموشی سے افطار کر رہے تھے، صرف آمنہ کی آواز آ جاتی جو ہر تھوڑی دیر بعد سمد اور یوشا کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال لیتی۔ حمزہ بھرپور طریقے سے کھانے میں مصروف تھا، جیسے 8 پہر روزہ رکھا ہو۔ اس کی مصروفیت میں یوشا نے خلل ڈالا۔ حمزہ ذرا جا کر قدسیہ کو دیکھو، ہو سکتا ہے اسے کچھ چاہیے ہو۔ اس نے بیچارگی سے منہ بنایا، ابھی تو کھانا شروع کیا تھا۔ سمد اپنی پلیٹ پر جھکا رہا۔ قدسیہ سے اس کی ملاقات شاید پچھلے 3 سالوں میں ایک ہی بار ہوئی تھی، جب وہ پہلی بار اس گھر میں آیا تھا۔ اس کے بعد نہ وہ اس کے سامنے آئی، نہ اسے کچھ خاص دلچسپی تھی۔ اس کے بارے میں بس اتنا جانتا تھا کہ وہ یوشا کی بہن ہے اور نقاب کرتی ہے، یہ کافی تھا، بلکہ سمد کے خیال میں یہ کافی سے تھوڑا زیادہ تھا۔ اس نے مائرہ کا نمبر نکالا ہی تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ حمزہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ توت سیاہ اور کسی کو تو نیچے تمہاری یاد نہ آئی، پر دیکھو تمہارے یہ خوبصورت دل اور شکل والے بھائی نے تمہیں آج بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اپنی نیلی ٹی شرٹ پر نادیدہ کالر درست کیے، قدسیہ نے آنکھوں کے ڈورے گھمائے۔ جھوٹ نہ بولو، میں جانتی ہوں تمہیں یوشا نے بھیجا ہے، ورنہ تم کہاں اپنا کھانا چھوڑتے ہو، اور وہ بھی افطاری کا۔ وہ اپنا ٹرے چھوڑتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ کال بعد میں کر لے گی۔ چلو میں نے افطاری کر لی، اب نیچے چلتے ہیں۔ ڈریسنگ کا رخ کیا، آئینے کے سامنے اپنے بالوں کو باندھ کر حجاب لگایا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے فراک پر سفید حجاب تھا، ہم رنگ نقاب اوڑا، سب چھپ گیا سوائے آنکھوں کے۔ حمزہ کی جانب مڑی تو وہ اسے بے یقینی سے تک رہا تھا۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا دوپہر میری غیر موجودگی میں کچھ ہوا تھا؟ آنکھیں سکیڑ کر پرتشویش انداز اپنایا، پھر ٹھٹکا۔ اوہ کہیں تمہیں جوتا تو نہیں پڑ گیا؟ یا پھر ہاں، اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی ہے نا؟ کیا بول رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، قدسیہ جھنجھلائی۔ تو پھر شاید تم جانتی نہیں ہو کہ نیچے جو حضرت تشریف لائے ہیں وہ سمد شاہ نواز ہیں، جو رات تک یہیں رکیں گے۔
اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ساری ڈرامے بازی سمجھ آ گئی۔ سب جانتی ہوں میں، اور اب ہٹو آگے سے، گھور کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ جس وقت وہ ایک دوسرے کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ سمد اپنے برابر صوفے پر بیٹھے یوشا کو فون سے کچھ دکھا رہا تھا۔ آمنہ درمیان میں پڑی گول میز کے ایک طرف صوفے پر براجمان دونوں کو سن رہی تھی۔ السلام علیکم، قدسیہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ ان تینوں نے حیرت سے گردنیں موڑی، خاموشی سے اسے دیکھنے لگے، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ خوامخواہ خجل سی ہو گئی۔ پھر آمنہ یک دم مسکرائی۔ خود قدسیہ پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کی دوپہر والی باتیں رائگاں نہیں گئی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ یوشا نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر قدسیہ کی طرف بڑھا۔ یوشا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر قدسیہ کی جانب بڑھا۔ اس سے ملنے وہ ہمیشہ خود کھڑا ہوتا تھا۔ حیرت اب خوشگوار حیرت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور جسے دراصل سلام کیا گیا تھا اس نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دوبارہ اپنے فون پر سر جھکا لیا۔ وہ عجیب سا محسوس کرتی آمنہ کے ساتھ بیٹھی، جس خاندان کو کبھی مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی سے منسلک ایک فرد کی موجودگی میں خود کو بالکل نارمل ظاہر کرنا تھا۔ اسے ایک سمد کی شکل میں بہت سی اور شکلیں یاد آ رہی تھی۔ کیسی ہو قدسیہ؟ سب خاموش تھے جب اس نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ لہجہ سرسری تھا، نظریں فون پر تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس کا انداز اس قدر عجیب تھا کہ زبان خود بخود اٹک گئی۔ تم نے آفس کب سے جوائن کیا؟ ہیں؟ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے یوشا کو دیکھا۔ یہ کیسے سوال کر رہا ہے آپ کا دوست؟ سمد نے سر اٹھایا، ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ جاب کا پوچھ رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں آتا؟ وہ بیچاری پھر سے گڑبڑا گئی۔ 2 سال پہلے سے شروع کی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ یوشا کی بہن اور اتنی ڈرپوک، ایسی گھبراہٹ۔ دل ہی دل میں اپنی رائے قائم کی۔ سمد تم نے بتایا نہیں، عالیہ اور شائنہ کیسی ہیں؟ آمنہ کے سوال پر اس نے نظریں پھیری۔ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، اور پہلے سے زیادہ مصروف بھی۔ ہاں، عالیہ کی تو ہمیشہ سے ہی ڈھیروں مصروفیت رہتی تھی، سہیلیاں جو اتنی رکھی ہوئی ہیں۔ شائنہ کا بھی آفس ہوتا ہے؟ ضبط کے مارے قدسیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ نام سارے اس کی سماعتوں پر بھاری تھے۔ یوشا کے تاثرات بھی سنجیدہ ہو گئے۔ اپنی ماں کی حد درجہ اعلیٰ ظرفی کم از کم اس معاملے میں انہیں پریشان کر دیتی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ کیوں؟ سمد کو اس کی کمپنی کے بارے میں مزید 1-2 سوال کرنے تھے، آخر اس کے ماموں نے خریدی تھی۔ قدسیہ سنجیدگی سے پلٹی۔ مجھے صبح آفس جانا ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ کل آفس کیوں جانا ہے؟ قدسیہ کو لگا اس نے دنیا میں سمد شاہنواز سے زیادہ عجیب انسان نہیں دیکھا۔ گہرا سانس لے کر سینے پر بازو باندھے۔ کیونکہ میرا نہیں خیال پیر کی چھٹی کا اعلان ہوا ہے۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ زیادہ ہی سوال پوچھتے ہیں؟ وہ بھی انتہائی بے مقصد۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ سمد حیران ہوا۔ یوشا کو دیکھا، وہ بالکل چپ تھا۔ قدسیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ آمنہ نے گھورا، وہ سر جھٹک گئی۔ ایک نظر اسے دیکھا۔ اللہ حافظ، آہستہ سے کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ تمہیں منع بھی کیا تھا ابھی آفس اور کمپنی والی بات گھر میں نہ کرنا۔ گاڑی میں یوشا کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی اس کے گھر سے نکلے تھے۔ سمد چونکہ یوشا کے ساتھ اس کی گاڑی میں آیا تھا تو اب وہی اسے ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ یوشا کے سوال پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تو میں نے کون سا سب کچھ بتا دیا ہے؟ بس وہ تو تمہاری بہن کی بات پر میں پریشان ہوا تھا۔ دیکھو یوشا، کل مجھے آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ آرگنائز کروانی ہے۔ میرے وہاں نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
نفی میں سر ہلاتا وہ واقعی فکر مند لگ رہا تھا۔ یوشا نے موڑ کاٹا۔ میں ابھی نہیں چاہتا وہ اپنے آفس میں تمہیں دیکھے یا پھر اسے یہ معلوم ہو کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتی ہے وہ تمہارے ماموں نے خرید لی ہے۔ سمد الجھا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو چھپ سکے، اور چلو ابھی تو کمپنی میں ہی دیکھ رہا ہوں، پر کچھ دن تک ماموں پاکستان آ جائیں گے، تب تو اسے معلوم ہو ہی جانا ہے نا، اور پھر میرے خیال میں چھپانے کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں۔ بات کرتے وہ مستقل اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہ ملتا۔ یوشا خاموش رہا تو اسے بے چینی ہوئی۔ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ یہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں۔ اس نے لب چبائے، پھر کن پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ 18 سال پہلے جو بھی ہوا، ہم سب اس دائرے سے اب باہر نکل چکے ہیں سمد۔ میں، امی، حمزہ، ہم تینوں آگے بڑھ گئے ہیں، سوائے قدسیہ کے۔ اس کا معاملہ اور ہے، اور یہاں میں نے اسے ہمیشہ سپیس دی ہے، پر اب تمہارے ماموں کے پاکستان آنے اور پھر وہی کمپنی خریدنے سے سب بہت مشکل ہو گیا ہے یار۔ میں چاہتا تھا اسے کچھ وقت اور ملے۔ اتنے سال کافی نہیں ہیں کیا؟ ماموں تم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جن سے ملنا چاہیے تھا وہی اس دنیا میں نہیں ہے تو اب کیا فائدہ؟ اس کے گیٹ کے باہر گاڑی روکی۔ شائنا مینشن رات کی سیاہی میں کسی جگنو کی مانند مصنوعی روشنیوں میں سے جگمگا رہا تھا۔ جانتا ہوں کچھ وقت میں اسے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پر میں چاہتا ہوں اس میں سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ سچ پوچھو تو سب سے پہلے میں خود ڈرتا ہوں۔ میری بہن نے اس سب میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ میرا بس چلے تو میں کبھی اسے اس خاندان سے ملنے نہ دوں، پر خیر۔ زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ جہاں تک میٹنگ کی بات ہے تو کل میں اسے جلدی آفس سے پک کر لوں گا، تم شام تک میٹنگ ارینج کر لو۔ سمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ماضی جیسا بھی ہو ماضی ہوتا ہے یوشا، اسے یاد رکھنا چاہیے، پر سوار نہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انشاءاللہ قدسیہ بھی جلد ہی سمجھ جائے گی۔ تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ سمد ہنسا۔ تمہاری بہن کی بات کون کر رہا ہے یوشا؟ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ یوشا کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ تم کہتے ہو کہ آگے بڑھ چکے ہو، اور میں جانتا ہوں سراسر بکواس کرتے ہو۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ یوشا کی گردن کی گلٹی صاف ابھر کر معدوم ہوئی، چہرہ موڑ گیا۔ ماما، آپ ہی کے دماغ پر بس تھوڑے عرصے کے لیے پردے کا بھوت سوار ہے، آپ دیکھنا وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اتنا پریشان نہ ہو۔ سعدیہ انٹی اور ان کی بیٹی تو دیکھ ہی چکے ہیں نا آپ بھی کو، وہ سفیر بھائی کو بھی سمجھا دیں گے۔ قرت نے ان کا ہاتھ تھام کر پر امید لہجے میں کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، اور تم بھی مائرہ کو سمجھاؤ کہ اپنی یہ بچگانہ ضد چھوڑ دے، اتنا اچھا رشتہ آسانی سے نہیں ملتا۔ وہ دونوں ان کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ قرت نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مائرہ کا آج کا انداز دیکھ کر وہ جانتی تھی کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ اچھا ماما، نیچے بابا کی بات کر کے آپ نے واقعی زیادتی کی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی رمضان کے سارے روزے رکھنے کی۔ اپنے باپ کی بات کا اس نے برا منایا تھا۔ ادیبہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری اتنی ملنسار بہن گھر آئے مہمان کی اتنی عزت کرے گی۔ حق ہاں، بہت افسوس ہوا مجھے۔ مذاق کے علاوہ وہ جو ابھی آمنہ کو اتنی مشکل سے منا کر آئی تھی، اپنے بیڈ پر بیٹھے حمزہ کی ڈرامے بازیاں دیکھ کر مزید چڑ گئی۔ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو۔ شاباش، اسے بازو سے کھینچا۔ ارے رے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تو بس تم سے ایک بات پوچھنے آیا تھا۔ پوچھو جلدی۔ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر گری۔ جو کچھ تم سے اور یوشا بھائی سے مجھے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق تو سارا قصور صرف سمد بھائی کی فیملی کا نکلتا ہے۔ پھر تم سمد بھائی کے ساتھ بھی اتنا روڈ کیوں ہو گئی تھی؟ حمزہ کو سمد ہمیشہ سے پسند تھا، وہ اسے چھوٹا بھائی مانتا تھا۔
جب یوشا کی لاہور پوسٹنگ ہوئی تھی تب سب سے زیادہ خیال وہی اس کا رکھتا تھا۔ قدسیہ نے منہ بنایا۔ میں جانتی ہوں، پر وہ بھی اسی خاندان سے ہیں، اس لیے مجھے ان پر غصہ آ گیا تھا، پر اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس سب سے نکل آؤں۔ حمزہ مسکرایا۔ اچھا تم خفا مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ توتسیہ۔ جو تھوڑا بہت پیار قدسیہ کو اپنے چھوٹے بھائی پر آیا تھا، توتسیہ کہنے سے بھگ سے اڑ گیا۔ دفع ہو جا میرے کمرے سے، فضول انسان۔ مائرہ کے کمرے کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھیں۔ ڈھیلی سی شلوار قمیض میں رات کے 12:30 بجے بیٹھ کر براؤنیز کھا رہی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے اس کی یہی مصروفیت تھی۔ پہلے برگر، پھر ڈھیر سارے فرائز اور آئس کریم کے بعد براؤنیز کا نمبر آیا تھا۔ جیسے جیسے ادیبہ کی باتیں یاد آتی، ویسے ویسے کھانے میں تیزی آ جاتی۔ ایک بڑا سا ٹکڑا منہ میں ڈالا، ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئی۔ ابھی اس کا شگل جاری ہی تھا کہ کسی نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے کانٹا لے لیا۔ مائرہ نے گردن قرت کی جانب موڑی۔ آدھے بال کیچر سے نکل کر چہرے پر آ رہے تھے۔ اتنا تو اللہ معاف کرے حمزہ افطاری میں نہیں کھاتا ہوگا جتنا آپ رات کے کھانے کے بعد کھا رہی ہیں۔ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نکلو میرے کمرے سے، میرا بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ قرت انداز میں کرختگی تھی۔ آپی، آپ کب سے ضد کی اتنی پکی ہو گئی؟ یہ تو میری جاب تھی۔ اچھا بتاؤ ذرا، کون سی ضد کی ہے میں نے؟ یہی پردے وغیرہ کی۔ ماما اتنی پریشان ہے آپ کی وجہ سے۔ مائرہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرے نقاب کو ضد کا نام نہ دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ ضد نہیں ہے تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ سعدیہ آنٹی اور ان کے بیٹے کے سامنے صرف حجاب کر لیا کریں۔ ان کو نہیں پسند تو اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہی تو بات ہے، وہ ہیں کون جن کی خاطر میں اللہ کے حکم کو ترک کر دوں قرت؟ اور جب مجھے پتا ہے کہ انہیں میرے پردے سے مسئلہ ہے تو میں وہاں شادی کروں ہی کیوں؟ میں نقاب کرتی ہوں تو بس اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے لیے کسی کے بھی کہنے پر اسے اتارنا ناممکن ہے۔ قرت نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ نماز پڑھتی ہیں، پورے روزے رکھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ بھی کرتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ غلط تعلقات بنانے کی کوشش نہیں کی، تو یہ سب بھی تو ایک اچھے مسلمان کی نشانی۔ صرف ایک نقاب اور پردہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں نہیں ڈال دیں گے، اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے ویسے ہی پردہ بھی فرض ہے۔ تم لوگ اسے باقی فرائض سے الگ کیوں گردانتے ہو؟ اچھا ایک کام کرو، تم اس بار رمضان کے روزے مت رکھو، ٹھیک؟ قرت الجھی۔ کیا بات کر رہی ہیں آپی؟ میں کیوں روزے نہ رکھوں؟ اب اتنی بھی گناہگار نہیں۔ وہ باقاعدہ برا مان گئی تھی۔ مائرہ مسکرائی۔ لو بھائی، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ ایک روزے ہی تو نہیں رکھنے، باقی تو تم سارے فرائض پوری کرتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، قرآن بھی ختم کر چکی ہو، ڈونیشن بھی کھلے دل سے کرتی ہو، پھر خالی روزے نہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں تو نہیں ڈال دیں گے نا؟ بلکہ یوں کرنا، اگلے سال جب پورے روزے رکھو گی تو تب نماز سے چھٹی کر لینا، کچھ نہیں ہوتا۔ 2-3 حکم مان لیے ہیں تو ایک چھوڑ دیا کرو ہر مرتبہ، اتنی تو گنجائش نکل آتی ہے۔ قرت کو چپ لگی۔ مائرہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ ہر فرض کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے بتائے گئے اصولوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لوں۔ تم اور ماما مجھے وہ مت کرنے کو کہو جو میرے لیے ممکن نہیں۔ سفیر میرے لیے اتنا ہی نامحرم ہے جتنا کہ کوئی اور غیر مرد۔ میں نقاب کروں گی تب تک جب تک زندہ ہوں۔ کسی کو مجھے قبول کرنا ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کر کے کرنا ہوگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ سفیر سے میں خود ہی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ قرت کو ادیبہ کا چہرہ یاد آیا تو جھنجھلا اٹھی۔ اس کی نظر میں تو محرم نامحرم کا تصور اتنا پیچیدہ نہیں تھا۔ آپی، آپ کے پردے کو لے کر یہی انتہا پسندی ہے جس کی وجہ سے میں اور ماما پریشان ہیں۔
انسان کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ مائرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ انتہا پسندی؟ میرا پردہ کرنا انتہا پسندی ہے قرت؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھی تم یہ کہہ رہی ہو؟ جی آپی، ایسا ہی ہے، کیونکہ اس پردے نے آپ کو اپنے اندر ہی قید کر دیا ہے۔ قید نہیں کیا، پناہ دی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، زمانے کے مطابق چلنا بھی ضروری ہے۔ زمانے کو دین کے مطابق چلانا زیادہ ضروری ہے۔ اور کیا مطلب کتابی باتیں ہیں؟ قرت، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے جس میں پوری کائنات کے راز ہیں۔ میں اگر کتابی باتیں کر رہی ہوں تو اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم کتاب کی شکل میں ہے۔ یہ ایک کتاب میری زندگی، یہ ایک کتاب میری، تمہاری، ہم سب کی تمام زندگیوں کا حل ہے۔ اسی کتاب کی باتیں اگر ہم سب کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی اللہ کے حکم کو انتہا پسندی نہ سمجھے۔ قرت بھی بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ مکالمہ ہار رہی تھی اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنی ماں کی نافرمانی کیوں کر رہی ہیں؟ اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ مائرہ کے دل میں تکلیف ہوئی۔ یہ سوچ ہی درد دیتی تھی۔ ندامت خوشکن جذبہ نہیں ہوتا، اور نیکی کرنے پر ندامت تو بالکل نہیں۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ قرت کو لگا اب مائرہ کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ میں اللہ کی فرما برداری کرتی ہوں قرت، اور اسلام صرف اسی کی اجازت دیتا ہے۔ دکھی ہی صحیح پر آواز مستحکم تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ قرت کو ویسے ہی کھڑا چھوڑ کر مائرہ اپنی شیشے کی دیوار گیر الماری کی طرف گئی۔ واپسی پر جو چیز اس کے ہاتھ میں تھی اسے دیکھ کر قرت الجھی۔ مائرہ نے اس کے سامنے قرآن میز پر رکھا، ایک ہاتھ سے صوفے پر بٹھایا، پھر قرآن کھولا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں۔ تمہارے سامنے سورۃ احزاب کھلی ہے قرت، تم یہ مت سوچو کہاں ہو، بس یہ سمجھو کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو اور یہی آیت بلند آواز میں دہرا رہی ہو۔ کیا تب بھی تم میرے پردہ کرنے کو انتہا پسندی کہو گی؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو قرت نے بے ساختہ آیت پر انگلی رکھی۔ ہاتھ لرزے، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے لگا وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ دل ایک بار پوری شدت سے ڈوب کر ابھرا۔ اے سی کی کولنگ میں بھی پیشانی ارک آلود ہو گئی تھی۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم ادھر جو ہے نا رکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کو ہم نا ایپیسوڈ وائز لے کے چلیں گے۔ تو آج ایپیسوڈ نمبر 1 جو ہے ہم ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلدی ہی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور اپنی رائے جو ہے نا لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، یہ اس کی سٹوری آپ کو کیسے لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔